عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم. قيل يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا؟ قال أكثروا من قول لا إله إلا الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ کی ذات عالی سے تعلق پیدا ہو جائے، اللہ جل جلالہ کی ذات و صفات پر یقین دل میں آ کر پختہ ہو جائے، دل مخلوقات سے، کائناتی نقشوں سے اللہ کی طرف پھر جائے، اللہ جل جلالہ کی محبت دلوں میں آ کر تمام محبتوں پہ غالب ہو جائے، اور ہم اللہ جل جلالہ کی قدرت سے، اللہ پاک کے خزانوں سے براہ راست فائدہ حاصل کرنے والے بن جائے دنیا آخرت میں۔ اس کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے طریقے لے کر کے آئے۔ یہ مقصود ہے، یہ منزل ہے، ہدف ہے۔ اب اس طرح بننے کی لیے، یہاں تک پہنچنے کی لیے اللہ کی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طریقے لے کر کے آئے۔ کیا طریقے لے کر کے آئے؟ تو عام طور پر جب ہم سنتے ہیں دین کے بارے میں کہ بھئی وہ طریقے اختیار کرو، دینی زندگی اختیار کرو، تو ہر ایک کے ذہن میں وہ طریقے وہ ہیں جو ان کے ماحول میں ہیں، اور کب نصیب یہ ہے کہ دین زندگیوں میں نہیں ہے، شکری کتابوں میں ہے، محفوظ ہے، قرآن و حدیث میں۔ لیکن حضرت فرماتے مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ دین امت کی زندگیوں میں نہیں ہے، دین کے اجزاء ہیں، اور وہ اجزاء بھی منتشر ہیں، ایک جگہ نہیں، اور جو اجزاء منتشرہ ہیں وہ بھی حقیقت سے خالی ہے، صرف ظاہری شکل ہے۔ تو اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہونے کے لیے اور اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کے ساتھ جی لگانے کے لیے اور سب پہ چلنا ضروری ہے۔ تو کیا طریقے لے کر کے آئے؟ سمجھانے کے لیے حضرت نے بتایا رحمۃ اللہ علیہ کہ انسانی جسم اعمال کی مشین ہے۔ آج کل مشینی دور ہے، پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں مشینیں ہیں، لیکن وہ سب چیزوں کی مشینیں ہیں، ان مشینوں میں سے اعمال نہیں نکل رہے۔ ایک انسانی جسم اعمال کی مشین ہے، اور اس مشین کو کس نے بنایا اور پیدا کیا ہے؟ یہ کسی مخلوق کا بنا ہوا، کسی کمپنی کا نہیں ہے۔ باقی مشینیں تو جوڑ کر دی، اللہ کی بنی ہوئی چیزوں کو آپس میں ملا لیا ہے۔ اس انسانی مشین کو اللہ جل جلالہ نے بنایا ہے، اور کہاں بنایا؟ کہاں پہ؟ 3 تاریکیوں کے اندر بھی ظلمات ثلاث۔ ہر انسان کے پاس یہ جسم ہے، یہ اعمال کی مشین ہے، اس مشین کو اللہ نے ان 3 تاریکوں کے اندر بنا کر کے، اور پھر ہر انسان کو یہ مشین بغیر پیسوں کے مفت دے دیا ہے۔ کوئی انسان اس مشین کو خرید نہیں سکتا ہے، فقیر تو ہے ہی فقیر، وہ کے بادشاہوں کو لاؤ، مالداروں کو لاؤ، کسی کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ اس مشین کو خرید سکے۔ مشین کو خریدنا تو بعد کے بعد ہے، ایک عضو جو ہے کم ہو جائے، بتاؤ کہاں سے لا سکتا ہے؟ اتنی قیمتی مشین اللہ نے اپنی قدرت سے 3 تاریکوں کے اندر بنا کر کے، اور اس کے اندر روح ڈالی۔ یہ مشین جو ہے تیل سے، بجلی سے، گیس سے نہیں چلتا ہے کہ باہر کے رفتاروں کس پہ اثر پڑ جائے اور قلت و کس کثرت پہ اثر پڑ جائے۔ اللہ جل جلالہ اس کے اندر روح ڈال دی
وہ روح جب تک انسانی جسم کے اندر موجود ہے اعضاء جواری استعمال ہوگی باذن اللہ۔ اب اس اعضاء جواری کو استعمال کرنا جو ہے، انسان کے اعضاء جواری کا استعمال ہونا یہ عمل ہے۔ زبان سے بولنا بھی عمل ہے، چپ رہنا بھی عمل ہے، دیکھنا بھی عمل ہے، نہ دیکھنا بھی عمل ہے، یعنی دونوں طرح۔ اب یہ اعمال اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اللہ کے نبی جو طریقے لے کر کے آئے ہیں ان طریقوں کے مطابق ہے تو اعمال صالحہ ہے، اور اگر ان طریقوں کے خلاف ہے تو مشین کا استعمال تو ہو رہا ہے لیکن اعمال صالحہ نہیں ہے، یہ گناہ ہے، بغاوت ہے، نافرمانیاں ہے، وہ اور چیز نہیں ہے۔ اس انسانی مشین کا غلط استعمال جو ہے یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ وہ ہمارے بدل جاتا ہے، روزانہ مجھے کہتے ہیں وہاں جی، تو میں اب توجہ فرما جزاکم اللہ خیر، آوازوں کے پیچھے نہ پڑے، کیا بات چل رہی تھی درمیان میں آواز والے آ گئے، وہی مشین میں لگے ہوئے۔ تو اس مشین کو اگر اس کا استعمال قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو یہ اعمال صالحہ ہے، اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو یہ اعمال صالحہ نہیں ہے، یہ گناہ ہے، دیکھنا بھی، بولنا بھی، سننا بھی، سوچنا بھی، اٹھنا بھی، بیٹھنا بھی۔ اب ہر جگہ کے لیے اللہ کے نبی طریقے لے کر کے آئے، یہ نہیں ہے جو عام ذہن میں آ گیا کم قسمتی سے کہ کوئی اللہ کے نبی طریقے لے کر کے آئے ہیں، ان طریقوں کی پابندی مسجد کے اندر ہے اور مسجد سے نکل جو تو اپنے بادشاہت ہے، وہ ہر جگہ کے لیے طریقے لے کر کے آئے، یہاں تک کہ یہ جو انسانی جسم جو ہے، انسانی جو اعمال کی مشین ہے، اس مشین کے استعمال ہونے کا سب سے آخری جگہ وہ بیت الخلا ہے۔ شہروں میں بیت الخلا ہے اور دیہات میں صحرا میں خلا ہوتا ہے، اور وہاں جانے کے لیے خوشی خوشی کوئی تیار نہیں ہے لیکن مجبور ہے، بادشاہ سلامت بھی جا رہے ہیں اور نیچے والے بھی جا رہے ہیں۔ حضرت فرماتے کہ وہاں کی بھی 36 آداب ہیں، یہ نہیں کہ مسجد میں تو ہم محمدی ہیں، مسجد میں تو ہم مسلمان ہیں اور باہر جا کر پھر کون ہے کہ اپنی حکومت ہے، کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ اور پھر حضرت نے جاننے والوں کے لیے کتاب کا حوالہ بھی دیا ہے کہ علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے مراج الفلاح کے حاشی میں ان 36 آداب کو جمع کیا ہے۔ یہ نہیں کہ بیت الخلا میں جاؤ گے تو اس میں کیا ہوتا ہے، دین تو مسجد میں ہوتا ہے، جو مرضی کرو گے نہیں تھی۔ بیت الخلا میں جاؤ گے تو کیا سانپ بن جاؤ گے کہ مچھر بن جاؤ گے؟ یہ احسان ہے، یہ انسانی مشین ہر جگہ پابند احکامات ہے، تو ہر جگہ کے لیے احکامات لے کر کے آئے، کوئی جگہ احکامات سے خالی نہیں ہے، کوئی جگہ ان طریقوں سے خالی نہیں ہے۔ یہ نہیں جو آپ ذہن بن گیا ہے کہ مسجد میں ہم اللہ کے ہیں اور بازار میں غیر اللہ کے ہیں، نماز پڑھو تو صلو کما رأیتمونی اصلی محمدی بن جاؤ، اور کاروبار میں جاؤ تو جو مرضی کرتے رہو، یہودوں کے نصارہ کے طریقوں پر سب کچھ سود کی بنیاد پہ چل رہا ہے، اور اگر سود نہیں ہے حلال طریقے بھی ہے وہ بھی سیکھتے نہیں ہیں کہ بھئی شریعت نے جائز طریقہ کیا بتایا، ناجائز طریقہ کیا ہے، تو وہ حلال چیزوں کو بھی خراب کر دیتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ہے سمجھانے کے لیے کہ دیکھو کتا مردار ہے وہ تو سب کو پتہ ہے، بکری کیا ہے کہ یہ حلال ہے، لیکن کلاڑی اٹھا کر کے کو بسم اللہ اللہ اکبر اور دو ٹکڑے کر کے کو بسم اللہ کرو، کہو بھائی یہ بکری حلال ہے، سب کہتے کہ نہیں حلال نہیں ہے، کیا ہو گیا مردار ہے۔ جس طرح یہاں پہ طریقہ ہے اگر ان طریقوں کے مطابق ہے تو بکری حلال ہے، ورنہ حلال چیز حرام بن جائے گی۔ اس طرح کاروبار کے بھی طریقے ہیں، علماء نے لکھا جتنی کوئی بھی فاسدہ ہے وہ سب سود کے حکم ہیں، تو ہر جگہ کے لیے اللہ کے نبی طریقے لے کر کے آئے۔ یہ نہیں کہ مسجد میں تو ہم محمدی ہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، اور گھر میں جا کر تو اللہ کے دشمن یہود و نصارہ کے طریقے بچوں کو بھی خود بھی، گھر بنانا بھی، کپڑے بھی، لباس بھی، شکل بھی، سب کچھ غیروں کے طریقے پہ ہو رہا ہے، اور ذہن بن گئے بھی دیندار ہوں۔ کوئی جگہ ان طریقوں سے خالی نہیں ہے،
یہ نہیں کہ یہاں کچھ بن جاؤ، وہاں کچھ بن جاؤ، وہاں کچھ بن جاؤ، یہ تو معجون مرکب ہے۔ یہ دین کس نے سکھایا ہے؟ اللہ کے نبی جو طریقے دین لے کر کے آئے، اللہ کی طرف سے جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ رواجی دین پہ چلنے کا حکم نہیں ہے کہ جو رواج میں اس کو لے لو، جو رواج میں اس کو چھوڑ دو۔ ہر جگہ حکم کو دے کے چلو، اور کوئی جگہ احکامات سے خالی نہیں ہے، کوئی جگہ طریقوں سے خالی نہیں ہے، ہر جگہ کے لیے طریقے لے کر آئے۔ ان طریقوں کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو غلط ہے۔ وہ کبھی ہم اپنے سمجھنے کے لیے بھی ساتھیوں کو ذرا سمجھانے کی عرض کرتے، مثلا اس انسانی جسم کے اندر جو ہے یہ زبان ہے، یہ آنکھ ہے، یہ آنکھ کس لیے دی ہے؟ تو ہم سب کہیے کہ اللہ نے دی ہے۔ آنکھ اللہ نے کس لیے دی ہے؟ تو جلدی نہ کرے، اس میں کہتے دیکھنے کے لیے۔ اللہ جل جلالہ نے دو آنکھ دی ہے حیوانوں کو، گائے ہے، بھینس ہے، بلی ہے، ان کو دو آنکھ دی دیکھنے کے لیے۔ لیکن انسان محبوب کائنات ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان کو اللہ نے دو آنکھ دی صحیح استعمال کرنے کی۔ صحیح استعمال کیا ہے؟ صحیح استعمال ہوگی جو اللہ کی کتاب ہے، نبی کی سنت میں طریقے بتائے۔ ہر جگہ دیکھنے کا حکم نہیں ہوتا ہے، کبھی دیکھنے کا حکم ہوتا ہے، کبھی نہ دیکھنے کا حکم ہوتا ہے، کبھی اوپر دیکھنے کا حکم ہوتا ہے، کبھی نیچے دیکھنے کا حکم ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں کبھی کھول کر کے دیکھو، کبھی آنکھیں بند کرو۔ اور یہ صرف مسجد کے حد تک نہیں ہے، ہر جگہ پہ کرسی پر بیٹھو، بادشاہ بن جاؤ، فقیر بن جاؤ، ہوا میں جاؤ، ہیلی کاپٹر میں بیٹھ جاؤ، سمندر میں جاؤ، بازار میں جاؤ، ہر جگہ کے لیے احکامات و طریقے۔ اور صرف زبان کے لیے نہیں ہے، اور صرف آنکھوں کے لیے نہیں ہے، زبان بھی پابند ہے، کان بھی، ہاتھ پیر بھی، اعضاء جوارح بھی۔ تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے طریقے لے کر کے آئے۔ جب وہ طریقے زندگیوں میں آئیں گے، اور زندگی میں آنے سے مراد ان کا یاد کرنا، کتاب میں پڑھنا نہیں ہے، یہ بھی خیر سے خالی نہیں ہے، لیکن اس سے یہ زندگیوں میں آنا نہیں ہے۔ زندگی میں آنا یہ ہے کوئی خوش قسمت صحیح محنت کر کے اس کا رخ اللہ کی غیر سے اللہ کی طرف پھر جائے، دنیا کے ساز و سامان سے اعمال صالحہ کی طرف دل پھر جائے، اور پھر انسان ہر جگہ ان اعضاء جوارح کو، اس مشین کو استعمال کرنے کے جو طریقے ہیں ان طریقوں کو معلوم کر کے اور ان کے مطابق اپنے اعضاء جوارح کو استعمال کرنا سیکھ لیں۔ اس کا معنی ہے کہ دین زندگیوں میں آ گئے، وہ طریقے زندگیوں میں آ گئے۔ اور اگر اس طرح نہیں آئے ہیں تو ابھی تک وہ طریقے کھوپڑی میں ہے، زبان پر ہے، اسپیکر میں ہے، معلومات کے حد تک ہے، وہ بھی خیر سے خالی نہیں ہے، لیکن ابھی تک زندگی میں نہیں۔ تو جب وہ طریقے زندگیوں میں آئیں گے تو اللہ جل جلالہ خوش ہو جائیں گے، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے، اور یہی مقصود ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، سب سے بڑی دولت اللہ کی رضا، اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، کوئی سب کچھ ہے۔ اور اللہ راضی ہو کر کیا دیں گے؟ جب وہ طریقے زندگی میں آ جائیں گے اللہ راضی ہو کر کامیابی دیں گے۔ اور کامیابی کیا ہے؟ بہت جانبے لفظ۔ یہ جو کامیابی سن رہے ہو، بول رہے ہیں نا، یہ عربی میں ایک لفظ ہے فلاح، وہ لفظ فلاح کا ترجمہ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ تو آپ نے سنا ہوتا ہے ایک بھائی سے کسی نے پوچھا کہ یعنی کامیابی کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا پہلے کبھی سنا نہیں تھا، جب سے تبدیل میں آنا جانا شروع ہو گئے شروع ہونے سے روز میں وہ سننے میں آتا ہے۔ سارے بزرگ فرماتے کہ کامیابی اللہ کی ہے، اللہ نے دونوں جہاں کی کامیابی دین میں رکھی ہے۔ سن کر ہمیں بھی یاد ہے، اب اتنا یاد ہو گیا کہ جب میدان خالی ہو تو پھر ہم بھی وہی نقل اتارنے بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن کامیابی کیا ہے؟ کوئی چیز ہوگی بزرگوں کو پتہ ہوگا، جس کو پتہ نہیں کہ کامیابی کیا چیز ہے وہ لاکھوں دفعہ بھی سنے، ہزاروں دفعہ بھی زبان سے کچھ بھی کیا اثر ہوگا۔ یہ کامیابی جو ہم کہتے ہیں یہ عربی کے لفظ فلاح، اس کا ترجمہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔
زبانوں میں اللہ نے جو وسعت اور جو درجہ عربی زبان کو دیے وہ ساری زبان مل کر اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے، اتنی وسیع زبان ہے، لیکن اس عربی زبان میں لفظ فلاح سے زیادہ جامع لفظ کوئی نہیں ہے۔ یوں سمجھو کہ فلاح کا اگر ترجمہ تو نہیں ہو سکتے، مفہوم کو بیان کر لے تو دنیا آخرت کے جتنے خیر ہیں سب کے مجموعی کا نام فلاح ہے۔ تو اللہ جل جلالہ خوش ہو کر راضی ہو کر کامیابی دے گے، دنیا آخرت کے جتنے خیر ہیں وہ سب کچھ مل جائے۔ وہ سمجھنے کے لیے میں کبھی عرض کر دیتا ہوں کہ آج بھی زمانہ میں اس کا سمجھنے کے لیے کوئی لفظ اگر ہو سکتا ہے تو وہ ہے بادشاہ۔ وہ ماں جب خوش ہو جاتی نا بچے کو دعا دیتی تو سب سے بڑی دعا کیا کہ میرے بیٹے کو اللہ کیا بنا دے، ڈاکٹر بنا دے یا چوکیدار بنا دے، یہ بادشاہ بنا دے، کیا بادشاہ ہے؟ بس یہ آخری لفظ ہے ہمارے یہاں۔ حالانکہ لفظ فلاح کے سامنے پلاسٹک کی بادشاہ کی کیا حیثیت ہے؟ وہ اتنی جامع لفظ ہے کہ اس کے اندر سب کچھ ہے۔ اور یہی قرآن پاک میں قد افلح من تزکیٰ قد افلح المؤمنون اولئک هم المفلحون۔ وہ صحابہ اس کو جانتے تھے، لفظ فلاح سن کر سب کچھ تھے، سب کے لیے تیار ہو گئے، سب کچھ کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ کرے ہمیں بھی سمجھ میں آ جائے۔ تو جب وہ طریقے زندگی میں آئیں گے تو اللہ جل جلالہ کامیابی دے کر دکھائیں گے، سر کی آنکھوں سے نظر آئے گا اور جملہ مسئلوں کا حل ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ صرف زبانی اور صرف معلوماتی چیز نہیں ہے، وقتاً فوقتاً ہر زمانے میں اس کا ظہور ہے۔ صحیح چلنے والوں کو اللہ کامیابی نصیب فرماتے ہیں، لیکن من حیث القوم جب اس کا ظہور ہوا ہے وہ صحابہ کرام کے مبارک دور ہے، جب تمام صحابہ کرام ایمان لانے کے بعد 24 گھنٹے کی زندگی کے اللہ رسول کو دے کے چلنے والے بن گئے ہیں، تو اللہ نے ان کو کامیابی دے کر دکھائی ہے۔ وہ سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور دیکھ کر دنیا والوں کو بتا رہے تھے، کیا بتا رہے تھے؟ اِنَّا كُنَّا أَضَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، کہ ان طریقوں پر چلنے سے پہلے جب اپنی مرضی سے ہم اپنی اس مشین کو استعمال کر رہے تھے، باوجود جو ہے عرب ہونے کے، بہادر ہونے کے، اکثریتوں چیزوں کے ہونے کے باوجود جو ہے ہم انتہائی ذلتوں میں، خستہ حالی میں، ناکامی، پریشانیوں میں زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے دعوت دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ ہم ہی وہ خوش قسمت لوگ تھے جنہوں نے اس کو لے کے اس کے مطابق چلنا شروع کر دیا، اور اللہ نے راضی ہو کر ہمیں انعام کے طور پر کامیابی نصیب فرمائی۔ اور پھر آگے صاحب بتاتے کہ کان کھول کے سنو، اگر ان طریقوں کو جو اللہ کے نبی اللہ کی طرف سے لے کر کے آئے ان کو چھوڑ کر کے ہم کسی اور راستے سے کامیابی حاصل کرنا چاہیں گے، لینا چاہیں گے، تو کامیابی تو نہیں ملے گی، دوبارہ ذلیل ہو جائے گی۔ تو وہ طریقے زندگی میں آ جائیں گے تو اللہ کامیابی دے کر کے اور دونوں جہان کی زندگی، ہر انسان کی زندگی بن جائے گی۔ اب اس کے لیے ہم سب تمنا ہے، دل میں ہے کہ اللہ کرے ہم اس طرح ہو جائے، تو اس طرح ہونے کے لیے تمنا کافی نہیں ہے، خیر سے وہ بھی خالی نہیں ہے، اس کے لیے عزم کی ضرورت ہے، نیت کی ضرورت ہے، اور پھر اس کے لیے طریقہ ہے۔ یہ اللہ کے راستے میں تبلیغ کے نام پہ نکلنا اور جماعتوں میں پھرنا یا شعر جمعہ میں آ کے بولنا سننا، اس لیے وہ اس لیے ہے کہ پہلے اس بات کا ہمیں احساس ہو جائے کہ اس مشین کا استعمال میرا ٹھیک نہیں ہے، ان طریقوں کے مطابق نہیں ہے، تھوڑا بہت ہے وہ بھی اللہ پاک رحم فرما دے رواجی ہے، اکثر زندگی اپنی مرضی پر ماحول کے مطابق میں چل رہا ہے۔ اپنی کمی کا احساس ہو جائے، جس بیماری کا بیمار کو احساس نہ ہو، سب سے خطرناک بیماری ہوئی، اس کا علاج مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں نکلنے سے ایک تو احساس ہو جائے، کوئی شعور ہو جائے، اپنے آپ کو ذرا پڑھ لیں کہ میرا اپنا حال کیا ہے، معلومات میرے پاس کافی ہے، وہ کچھ پڑھ چکا ہوں، لکھ چکا ہوں، لیکن اپنی مشین کا استعمال اندر باہر ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اور پھر جب احساس اور شعور پیدا ہو جائے تو بننے کی جگہ دنیا ہے، مرنے کے بعد انسان بن نہیں سکتا ہے، اس بننے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، تو پھر انسان اپنے اوپر محنت شروع کرے۔ اور محنت کیا ہے؟
میں نے کہا کہ دین سیکھو، دین سیکھنے سے آتا ہے، سننے سے نہیں آتا ہے۔ ساری زندگی سنتے رہو، اپنی مرضی کرتے رہو، کبھی دین زندگی میں نہیں آئے گا۔ پورا دن پڑھ لو، اس پر جو کچھ لکھنا ہے لکھ لو، لیکن دین زندگی میں آئے گا سیکھنے سے۔ عملی طور پر جب تک کوشش نہیں کرو گے دین اپنی زندگی میں نہیں آئے گا، اور اس کے بعد پھر دین سیکھنا ہے، واضح بات ہے۔ لیکن دین سیکھنا اپنے مرضی سے نہیں ہے، دین سیکھنے میں ترتیب ہے۔ جس طرح نماز پڑھو تو نماز پڑھو کس طرح کی؟ جس طرح جی میں آ جائے کہ نہیں۔ نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، تکبیر تحریمہ سے سلام تک سب کے علم میں موجود ہے۔ وہ طریقوں کو بدل دو تو پھر وہ نماز نہیں ہے۔ اس طرح دین سیکھنے میں ایک ترتیب ہے، یہ نہیں کہ میں اپنے مرضی کی جو پسند ہے اس کو لے لو باقی چھوڑ دو۔ اللہ کی طرف سے معلومات جو حکم ہے وہ تو یہ ہے کہ دین میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اور پھر دین سیکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کو ایمان سکھایا ہے۔ اور جب لفظ ایمان آ جائے تو اخلاص ساتھ، یہ دونوں ساتھ ساتھ۔ وہ عربی کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کل ما کانت الشمس طالعۃ والنہار موجود، یہ دونوں الگ الگ نہیں ہوتے۔ جہاں ایمان ہے تو اخلاص ہے، کبھی ایمان کے بغیر اخلاص نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے۔ زبان سے کہنے کا نام اخلاص نہیں ہے، ورنہ شہید اللہ کے سامنے بول رہے ہیں کہ قاتل تفریح کا میں نے آپ کے لیے جان دی، لیکن آگے سے جواب کیا کہ قسم تو جھوٹ بول رہے۔ وہ زبان کی چیز ہے، وہ اندر کی دولت ہے۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے ایمان اخلاص سکھایا، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جو سیکھنے والے ہیں وہ خود ہی بتاتے ہیں کننا فتیان حداویر، ہم نوجوان تھے، بچوں کو نہیں بلایا، اور صرف باپوں کو نہیں بلایا جو بالکل ریٹائر ہو چکے ان کو لے آؤ۔ نوجوان تھے، بالکل جو کام کے لوگ ہیں ان کو بلایا ہے۔ وہ مسجد نبوی میں ہے اور خود بتا رہے کہ ہم سیکھ رہے تھے۔ کیا سیکھ رہے تھے؟ سیکھ رہے تھے کس طرح؟ فتعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا ایمان، کہ ہم نے سب سے پہلے ایمان سیکھا، اس کے بعد قرآن سے مراد کیا ہے؟ احکامات، یعنی جو اعمال صالحہ ہے، مشین کا صحیح استعمال ہونا، وہ بھی ہم نے ابھی طور پر سیکھ لیا، لیکن پہلے ایمان سیکھا، ایمان سکھا دیا۔ اور یہ جو صحابہ کرام فرماتے کہ تعلمنا الایمان، یہ تعلمنا الایمان ہی تزکیہ ہے، یہی اصلاح نفس ہے، یہی انسان کا بننا ہے، یہی انسانیت ہے۔ اس لیے کہ وہ جو صحابہ نے جو ایمان سیکھا ہے اور صحابہ والے جو ایمان ہے، اس ایمان کے ساتھ کفر، نفاق، شرک، کبر، عجب، حسد، حب دنیا اور جتنے رذائل اور اندر کی بیماریاں خرابیاں ہیں، اس ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ آگ اور پانی دونوں کا جمع ہونا محال ہے، تو وہ ایمان آ جائے یہ تزکیہ ہے، اس کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ البتہ وہ پاکستانی ایمان کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ وہ اس لیے میں دیتا ہوں کہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کیا کئی دفعہ بیان کر چکے تھے اجتماع میں یہاں پہ کہ دیکھو اس زمانے میں ایمان سیکھنے کا رواج نہیں ہے، یہ رواج نہیں ہے۔ کسی سے کہو کہ ایمان سیکھو تو ہاں کریں گے، سمجھتے نہیں۔ اور اگر کوئی خاص طور زور لگاؤ گے تو شاید غصے نہ ہو جائے کہ اللہ کے بندے مجھے بھی کیا کچھ اور سمجھ رہے ہو، میں مومن نہیں ہوں۔ اور معاف کرو اس کا نام مومن خان مجھے سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ایمان سیکھو رواج میں نہیں ہے۔ ایمان کیا مانا؟ ہم مسلمان ہیں، مومن کے گھر میں پیدا ہو چکے ہیں۔ تو غصہ ہے اجتماع میں یہاں پر میں کراچی کی دیکھو بھائی ٹھیک ہے آپ مومن ہیں، آپ کافر نہیں کہہ رہے، لیکن ارشاد خدا بندی ہے قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، یہ قرآن ہے یا نہیں ہے؟ مقصد نے فرمایا کہ یہ تفسیر ترجمہ نہیں ہے، سمجھنے کے لیے جو آسان تعبیر میں یہ سمجھا رہا ہوں تو یوں سمجھو کہ اللہ پاک فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا، پاکستانی ایمان والوں، کون سے ایمان والوں بھائی؟ پاکستانی ایمان تو موجود ہے نا، شکر ہے اللہ کا، شکر ہے، کاٹ دیں۔ مومن خان بلد مسلم خان ہے، اللہ بھی کہہ رہے کہ تم مومن ہو، کاغذات بھی انشاءاللہ ظاہری احکامات آپ کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا انشاءاللہ، جنازہ بھی انشاءاللہ قبرستان میں بھی آپ کو دفن کریں گے، لیکن اس کے باوجود ارشاد خدا یہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ،
اور پاکستانی ایمان مانو، مکے والی ایمان سیکھو، مدینی والی ایمان سیکھو، صحابہ والی ایمان. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ہمارے یہاں پہلا نمبر یہ نہیں. وہ تو بچوں کو بھی یاد ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے پگڑی باندھ دیتے کہ ہمارے چھوٹے بچوں کو 6 نمبر یاد ہے. ماشاء اللہ سارے فارغ ہو گئے. وہ حقائق کی جگہ الفاظ نے دے دیا ہے، الفاظ یاد کر دے تو ماشاء اللہ باپ بھی مطمئن ہے، بچے بھی مطمئن ہیں. تو ہمارے پہلا نمبر اگر یہ تو آپ جسے مانے اللہ کا شکر. 6 نمبر چھوڑو، کچھ اور چیزوں پہ لگاؤ. وہ پہلا نمبر جو ایمان ہم کہہ رہے ہیں وہ صحابہ والی ایمان ہے. اس ایمان کے ساتھ یہ رسائل جمع نہیں ہو سکتی. اب وہ بھی ایمان پیدا ہو جائے دین پر چلنا بالکل آسان ہے. بلکہ یوں سمجھو کہ ہمارے اس وقت کی امت مسلمہ کی جتنی پریشانیاں ہیں سب پریشانیوں کی بنیاد اعمال کی خرابی ہے. اور تمام اعمال کی خرابیوں کی بنیاد کیا ہے؟ ضعف ایمان. وہ سمجھنے کے لیے عرض کرتے تھے کبھی کوئی بیمار کسی معالج کے پاس گئے علاج کرنے کے لیے، تو معالج نے پوچھا اس سے کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا گھٹنوں میں درد ہے. پوچھا عمر کیا ہے؟ کہ جی کوئی 60-70 سال کے قریب ہے. تو معالج نے بتایا کہ ہماری کتابوں میں یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ گھٹنوں کا درد 70 سال کی عمر میں یہ کوئی خاص بیماری نہیں ہے، عمر کا تقاضا ہے، اس کو ہم بڑھاپا کہتے ہیں. خاموش ہو گئے. اچھا اور کیا تکلیف ہے؟ کہ جی کمر میں درد ہے، کہ یہ بھی بڑھاپا ہی ہے. اچھا اور کیا تکلیف ہے؟ کہ نظر کمزور ہے، کہ یہ بھی بڑھاپا ہی ہے. اور کیا تکلیف ہے؟ کہ سننے میں مشکل ہے، کہ یہ بھی بڑھاپا ہی ہے. وہ معالج بڑھاپے کے لفظ بول رہے ہیں. اب اس بیمار کو بڑھاپے کے لفظ بری لگ رہی ہے کہ میرے بال سفید ہو گئے نسلے کی وجہ سے، تو میں بوڑھا ہو گیا، میں تو کل کا بچہ ہوں. غصے ہو رہے تھے لیکن قہر درویش پر جانے درویش. آخر میں غصے ہوتے ہوتے اس بات پہ پہنچ گئے کہ مسئلہ قابو سے باہر ہو گیا. کچھ پتہ نہیں چلا. زور سے ایک تو پڑھوں کو لگایا کہ بڑھاپے کے بچے طبیہ کالج میں کچھ اور پڑھ کر کے آئے، بڑھاپا ہی بڑھاپا ہے. اس نے کہا بابا جی بات کرو، یہ تپڑ لگانا بھی بڑھاپا اور کوئی بیماری نہیں. بیماری کیا ہے؟ ضعف ایمان. بس ساری پریشانی کی بنیاد بھی ہے. اللہ کرے صحیح تشخیص سمجھ میں آ جائے اور اس کے لیے صاف راستہ ہے، ادھر نہیں ہے. وہ صاف راستہ سمجھ میں آ کر چلنا شروع کرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سکھانے میں اور صحابہ کرام نے دین سیکھنے میں جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے ایمان سیکھا. اللہ کرے ایمان سیکھنے کا رواج بن جائے. حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو ایمان وہ آیا ہے، وہ دولت ہے، اس کو حاصل کی ہوئی بغیر مسجد میں بھی خطرے میں ہو، بازار میں تو خطرہ ہی خطرہ ہے. اور کہتے ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم تقریر کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں، ہم تقریر کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم ذکر کرنے کے لیے تیار ہیں، تمام اعمال خیر کے لیے ہم تیار ہیں. اور شکر خیر کی بات ہے ایمان سیکھنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ مطمئن ہے. حالانکہ سب سے پہلے ایمان سکھایا ہے اور پھر شرط لگایا ہے کہ اعمال صالحہ جس کو آپ خیر کے کام کہتے ہو تو کار خیر ہے، اس انسانیت کی خدمت کر رہے ہو، یہ انسانیت کی خدمت کار خیر پر بنے گی جب 2 شرطیں ہوگی، ایمان اور اخلاص. بخاری کی روایت میں شرط لگایا ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، من احتضر جنازة مسلم ایمانا واحتسابا، من احتبس فرسا فی سبیل اللہ ایمانا باللہ وتصدیقا بالوعدہ. چاہے عبادات ہو، چاہے معاملات ہو، چاہے اجتماعی زندگی ہو، چاہے انفرادی زندگی ہو، اس مشین کو استعمال کرنے میں بنیادی چیز ایمان اخلاص ہے. اس کے بغیر کوئی عمل صالح نہیں بن سکتا. اور جب عمل صالح بنا نہیں ہے تو قبول نہیں ہے. شاید ظاہری شکل کی بنیاد پر وہ فیصلہ ہو جائے کہ ٹھیک ہے آپ نے فریضہ ادا ہو گیا، لیکن قبول نہیں ہے. وہ جو اللہ کی طرف سے انعامات ملے گی، روشنی ملے گی، وہ دروازے جو اللہ پاک رحمتوں کی کھولے گی، وہ تو قبولیت پر ہے. اور قبولیت کے لیے شرط ہے بالکل جس طرح نماز کی صحت کے لیے وضو شرط ہے، اس طرح قبولیت کے لیے صرف نماز بھی
کی ہر عمل صالح کے لیے ایمان اخلاص شامل، اور اس پہ سب سے زیادہ وقت لگتا ہے۔ شرم کی بات ہے لیکن کیا کر اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے۔ حضرت فرماتے جس طرح سب کا ذہن بن گیا ہے کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں نا جو انسانی ضرورت ہے ان تمام چیزوں کے لیے پیسے چاہیے، سب کے کوپڑی میں کہ پیسے ہوں گے تو پھر بازار میں جاؤ جو مرضی خریدو، اور پیسے نہیں ہوں گے تو اس کنٹین میں بھی جاؤ نہیں دے گا کہ پیسے جو ڈاکٹر کیا نہیں۔ جب یہ ذہن بن گیا ہے تو بلا تفریق سب کے سب پیسہ کمانے میں سب لگے ہوئے، راستے بدلتے رہتے، سب کے ذہن کے پیسہ کماؤ، مال کمانے میں اور پیسے کمانے میں وہ دنوں کا مسئلہ نہیں ہوتا، مہینوں کا نہیں ہوتا، سالوں کا مسئلہ ہوتا ہے، سال ہر سال لگتے ہیں۔ وہ سال ہر سال کمانے میں نہیں ہے، اس فن سیکھنے میں جو پیسہ کمانے کا فن ہے اس پہ 20 سال لگاتے ہیں، وہ صرف فن سیکھنے کی، اور پھر پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد پیسے جمع کر لیتے ہیں، اور پیسوں کے بعد جب پیسہ آ جائے پھر بازار سے چیزیں خریدنا ایک مشکل کام ہے، یہ سالوں کا معاملہ نہیں ہوتا، یہ گھنٹوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ دکانیں خریدنا، باغ خریدنا، زمینیں خریدنا، گاڑیاں خریدنا، یہ ہفتوں دنوں کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس طرح دین میں جو ہے سب سے پہلے بنیادی سیکھنے کی چیز کیا ہے؟ ایمان اخلاص۔ اس میں سب سے زیادہ وقت لگتا ہے، کب کس کسی میں وہ سیکھنے کا رواج نہیں ہے، اور ایمان اخلاص آنے کے بعد دل پر چلنا بالکل آسان ہے۔ ان الدین لیسر، جس طرح بابے کو جو بوڑھا ہو گیا ہے، بڑھاپے کی وجہ جوانی آ جائے تو پھر انشاءاللہ گھٹنوں کے درد ہوگی نہ کمر میں درد ہوگی، دوڑنا بھی آسان ہے، چڑھنا بھی آسان ہے، اترنا بھی آسان ہے، سب کچھ آسان ہے۔ اس طرح ذوق ایمان کے ساتھ یہ سب کچھ مشکلات ہیں، اللہ کرے وہ ذوق ختم ہو جائے، وہ راستہ سے یہ سمجھ میں آ جائے، سارے مسئلے ہیں۔ اس لیے حضرت فرماتے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب کہو بھائی، ہم سب سے ہر کلموں سے اس کلمے میں پہلا مطلب یہ ٹھیک کرنے کا، یہ جو زبان سے ہم نے شکر کہہ دیا یہ الفاظ ہے، یہ کلمہ ایمان ہے زبان پر، یہ کلمہ اخلاص ہے زبان پر، یہ کلمہ تقویٰ ہے۔ ایمان کی جگہ دل ہے، اخلاص کی جگہ دل ہے، تقویٰ کی جگہ دل ہے، زبان نہیں ہے۔ اگر زبان ہوتا تو حدیث پاک میں جو ہم نے سنا ہے کہ شہید بھی ہے، قاری بھی ہے، سخی بھی ہے، بڑے بڑے اعمال کر کے گئے ہیں اور بڑی قیمتی لوگ ہیں، معمولی قسم کے لوگ نہیں ہیں، لیکن جب اندر ایمان اخلاص کو سیکھ کر کے عمل نہیں کیا ہے، اللہ کے دربار میں پیش ہوگی کیا لے کر کے آئے ہو کہ آپ کی فلاں میدان میں جان دی تھی، کہ جان تو آپ نے دی تھی لیکن میرے نہیں دی تھی، جھوٹ بول رہے ہو، جس کے لیے آپ نے جان دی تھی آپ کو مل چکا ہے۔ اور حضرت فرماتی اتنی خطرناک بیماری ہے کہ مر کر بھی نہیں نکل رہی، باقی بیماری میں وہ پہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن غیر اللہ کے لیے عمل کرنا، مخلوق کے لیے عمل کرنا، بغیر اخلاص کے عمل میں لگنا اتنی خطرناک بیماری ہے کہ مر کر بھی نہیں نکل رہی، اللہ کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے سیکھنے کی چیز ایمان اخلاص ہے، اس کے بغیر اعمال کا وجود نہیں ہوتا ہے، اور اگر ہوتا ہے تو محمد مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پلاسٹک کی معلوم ہوتا ہے، جیسے پلاسٹک کے کھجور ہوتے ہیں نا، پلاسٹک کے انگور ہوتے ہیں، پلاسٹک کے کیلے ہوتے ہیں، پلاسٹک کے آم ہوتے ہیں، کسی کے سامنے ہے بڑے مطمئن کہ انشاءاللہ افطاری کا سارا سامان موجود ہے، اور جیسے آزاد ہوگی ہاتھ لگا کے وہ سارا پلاسٹک ہی میں، اس طرح انسان کو دھوکہ لگ جاتا ہے کہ وہ کچھ کر رہے ہیں اور وہ اعمال خیر کر رہے ہیں، لیکن خدا نخواستہ کا ایمان اخلاص نہیں سیکھا ہے، آنکھیں بند ہو کر تو اللہ کے دربار میں پہنچ گئے، وہاں کی عمل نظر نہیں آئے گا، جس طرح شہید کو نظر نہیں آیا، جیسے سخی کو نظر نہیں آیا۔ اب یہ مغالطہ ان پڑھوں کو نہیں لگتا ہے، بازار میں پھرنے والوں کو مغالطے اور ہیں، یہ جو ہم الحمدللہ اللہ کے راستے میں پھرنے والے اور دین کے شعبوں پہ لگنے والے اور دینی کتابوں کو پڑھنے والے اور اسپیکر پہ بولنے والوں اکثر لگ جاتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے کہ حقائق ہے نہیں، الفاظ بولنے سے، الفاظ یاد کرنے سے انسان کو دھوکہ لگ جاتا ہے کہ یہ میں بول رہا ہوں، میں اللہ کا شکر یہ اپنا شکر ہے، 2 گھنٹے تقریر کر رہا ہوں، میں مخلص نہیں ہوں۔
تو اللہ ہمارے حضرات کو بہت جزائے خیر دے دے، ہمیں سمجھانے کے لیے بتا دیا ہے بھائی کہ دیکھو بھائیو، دنیا میں اللہ نے انسان کو اختیار دی کہ انسان زبان سے وہ بھی کہہ سکتے جو اندر ہو اور وہ بھی کہہ سکتے جو اندر نہ ہو، لیکن یہ مخلوق کے سامنے جو ہو سکتا ہے، آخرت میں جا کر اللہ کے سامنے معاملہ یہ نہیں ہے۔ وہ اگر اندر میں ہے تو ہے، اندر میں نہیں ہے تو زبان بند ہو جائے۔ پھر مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھانے کے لیے بتایا کہ یہ قضیہ سب کو پیش آتا ہے تاکہ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ 2-3 ساتھی بیٹھ گئے، کوئی اپنے پسند کی کوئی خاص چیز پکڑ لی، خاص قسم کی عام چیز نہیں، خاص چیز جو ہے یا بازار سے منگوائی، وہ 2-3 بیٹھ گئے کھانے کے لیے، بسم اللہ و برکت اللہ۔ اتنے میں 3 وہ 6-7 ساتھی اور آ کر سب پہ کھڑے ہو گئے اور کہا السلام علیکم، امیر صاحب ہم تو آپ کو تلاش کر رہے تھے۔ فرمایا سچ سچ بتا دو، ان 6 صاحب کو دیکھ کر آنکھوں میں سے دیکھ کر کے دل میں کتنی خوشی ہو رہی ہے؟ دل کو آنکھا ہو رہے کہ شکر صاحب اور پہنچ گئے، یا دل کے اندر کیا ہے کہ اللہ یہ بلا کہاں سے نازل ہوئی ہے؟ دل کے اندر تو یہ ہے، اور زبان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بولنے والوں کے بولنے پر ہے، ماشاءاللہ جن کو زیادہ بولنا ہے تو زیادہ زمین اسمان کے تالے میں ملائیں گے کہ ہم سب خدا کی قسم آپ کہنے سے اتنی خوشی ہو رہی ہے، وہ موقع پہ پہنچ گئے ماشاءاللہ، ہم تو انتظار کر رہے ہیں، زبان سے یہی بول رہے ہیں، دل کے اندر کہتے ہیں اللہ کو ہدایت دے۔ اپنے آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس پہ حضرت فرماتے کہ میرے بھائیوں، رٹنے سے جا کے جواب نہیں دے سکو گے، دل میں فٹ کر کے لے جاؤ گے، انشاءاللہ وہی جواب دیں گے انشاءاللہ، ورنہ خیر اللہ خیر کرے کیا بنے گا۔ تو سب سے پہلے سیکھنے کی چیز تھی کہ کیا شروع کریں کام سے کہ ایمان اور اخلاص۔ اب اتنی اہمیت کے باوجود جو ہے کہ اتنی عظیم دولت ہے، اگر یہ نہ ہو تو شہید کی شہادت ہے، صحیح کی سخاوت ہے، اور کیا ہوتا ہے اللہ کی کتاب میں راتیں لگنا، پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا ہے، لیکن ایمان اخلاص نہیں ہے تو اتنے بڑے بڑے اعمال جنت کے بجائے جہنم جانے کا سامان۔ اور اگر یہ اخلاص نصیب ہو جائے، جس کو سیکھ لے تو رنڈی میں، فاحش عورت میں، کتے کو جو نجس العین ہے اس کو پانی پلا کر جنت میں پہنچ گئے۔ تو جب اخلاص کے ساتھ کتے کو پانی پلانے پر جنت ہے تو پھر نماز پڑھنے میں کیا ہوگا؟ دین کی محنت پر، دین سیکھنے سکھانے پر کیا ہوگا؟ لیکن پرست کی نہ ہو، حقیقی ہو۔ عظیم دولت ہے۔ اب اتنے اہمیت کے باوجود مسئلہ انتہائی آسان ہے، کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے، صرف یہ کہ رواج بھی نہیں ہے۔ ایک دفعہ مجھ فرما رہے تھے کہ بھائی حکومت میں مخاطب کر کے کہ دیکھو بھائی نکاح ہے، سنت ہے، نکاح ہو، اور کسی نے گھر میں جو کچھ پکایا ہوا ہے وہ کیا ہے، وہ روٹی سالن مہر نکال کے 5-6 ساتھیوں کو بٹھا دیا، ولیمے کی جیسے سب کو کھلا دیا، ولیمہ ہو گیا۔ تو بتاؤ یہ آسان ہے مشکل ہے؟ سارے بتا دو بھائی آسان ہے۔ کر لو گے انشاءاللہ؟ نہیں کر لو گے؟ کہتے بہت مشکل ہے۔ ابھی کہتے ہیں آسان ہے، یہ جو ہاتھ اٹھا رہے بغیر سمجھے ہاتھ اٹھا رہے ان کو سمجھ میں نہیں کیا کس طرح ولیمہ کر لو گے کہ مشکل ہے؟ ابھی کہتے آسان ہے، ابھی کہتے مشکل ہے۔ فی نفسی ہی مشکل نہیں ہے۔ سنو بھائی، یہ میں سن لو بھائی، مشکل اس لیے کہ رواج میں نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ ورنہ جو ہے گھر کے جو پکا ہوا ہے، جو روٹی سالن ہے، جو چائے ہے 5-6 پیالے کی کیا ہے، جو دودھ ہے وہ پلا کر کے ولیمہ کرنا کتنا آسان ہے، لیکن کر لو گے کہ مشکل ہے۔ کیوں مشکل ہے؟ کہ رواج میں نہیں ہے۔ تو یہ نہیں کہ کوئی مشکل چیز ہے، کوئی بزرگوں کی باتیں ہیں، ہم بھی گناہگار لوگ ہمارے راستے میں ٹھیک ہے، یہ شیطان کی دھوکہ ہوتا ہے۔ ہمارے حضرات فرماتے ہیں شیطان کا سب سے بڑا حملہ انسان کے یہ ہوتا ہے، آخر میں، شروع میں تو بہت سے حملے ہیں نا روکنے کی، آخری حملہ یہ ہوتا ہے کہ اعمال میں لگائے رکھو بغیر ایمان اخلاص کے، تاکہ تباہ بھی ہوتا جب پتہ بھی نہ چلے، یا فرائض سے ہٹا دو اور نوافل میں لگا دو، سمجھ رہے کہ بڑا بزرگ پتہ ہو، جب آنکھیں بند ہو جائے گی پتہ چل جائے گا کیا کیا کر گیا ہوں، جو آپ کے ذکر پر ذہن ہے اس کو چھوڑ دو۔ تو بھائی یہ سب ضروری چیزیں ہیں۔ حضرت فرماتے کہ چلو اگر آگے اتنا نام جائے بڑے بڑے بزرگوں کے وہ نہیں بنتے، ہم نہیں کہتے ان کے پودے بن جاؤ، چلو نہیں بننا مت بنو، اتنا ایمان تو سیکھو کہ جو فرض درجے کے احکامات ہیں آپ کے ذمہ، گھر میں بھی، کاروبار میں بھی، اٹھنے میں بھی، بیٹھنے میں بھی، مسجد میں بھی، معاشرے میں بھی، ان فرائض کو ادا کر سکیں، اور جو صراحت حرام ہے اس سے تو بچ جائے۔
کر سیکھنا. تو اتنی اہمیت کی باوجود مسئلہ انتہائی آسان ہے. یہ مسلم واردات کا بیٹا اللہ سے خیر دے کہ ہمیں بھی دھوکہ لگا ہوا ہے، باہر سے دیکھنے والوں کو بھی دھوکہ لگا ہوا ہے کہ جاپان جا رہے ہیں ہندو کو مسلمان کر رہے. کیا کر رہے ہیں؟ چلو مستحب کام ہے. کیا ہے؟ اپنے بننے کے لیے جا رہے کہ مرنے سے پہلے ہم مسلمان بن جائیں، تاکہ اللہ کے دربار میں ہم مسلمان ہوں، ہمارے اعمال اللہ کے قبول ہو جائے، ایمان بھی ہو، اخلاص بھی ہو، سنت کے مطابق بھی ہو، پھر محفوظ بھی رہے. انتہائی آسان مسئلہ ہے. وہ ایک بزرگ ہاں مہمان آئے، اس بزرگ نے مہمان کے اکرام کے لیے چائے بنائی اور چائے بنا کر کے پیالی بھی ڈال دی، اس کے اندر چینی ڈال دی اور چمچ رکھ کے سامنے کر دیا. میزبان نے جیسے سے بسم اللہ پڑھ کے منہ بھر لیا، کہنے لگے اس کے اندر چینی نہیں ہے. تو بزرگ فرمانے لگے اللہ کی بندی چینی بھی نے اوپر ڈالی، اس کے اندر چینی بھی ہے اور چمچ بھی ہے، اور شکر ہے کہ آپ کو اللہ نے دو موٹے موٹے ہاتھ بھی دیے. بارش تو نہیں ہوئے نا، آپ کے ہاتھ ٹھیک ہے نا، تھوڑا بہت کام آپ بھی کر لیتے، بھی نہیں کر سکتے ہو. ایمان کی جگہ دل ہے، اخلاص کی جگہ دل ہے، تقویٰ کی جگہ دل ہے، اللہ کی معرفت کی جگہ دل ہے، اور دل سب کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ وہ طریقہ سیکھ لیں. اور طریقہ کیا ہے؟ بالکل واضح طریقہ ہے. نہیں اس نے آخر حال وہ پہلا ماسا گیا وہ شروع پہ تھا. وہ کیا ہے؟ وہ ہے دعوت. بالکل واضح بات کہ جتنے صحابہ اسلام میں داخل ہوئے کس راستے سے آئے؟ دعوت اور دعا کے راستے سے. اور پھر آگے جو چلتے چلتے ترقی کر رہے تھے اس دعوت میں سب کچھ لگا رہے تھے، اللہ سے مانگ رہے تھے، رو رہے تھے، برداشت کر رہے تھے، روز ترقی کر رہے تھے. تو دعوت اور دعا بننے کے اعمال ہیں، اور بننے کی جگہ ایک ہے، وہ مسجد ہے. وہاں دیکھو سب جو بن رہے ہیں، سب کی تربیت کہاں ہو رہی ہے؟ مسجد میں ہو رہی ہے. مسجد میں توسیع ہو رہی ہے، مسجد سے باہر نہیں ہے. مشکل کیا پڑتی ہے؟ جب اتنی آسان سی بات ہے کہ دعوت اور دعا سے انسان بن سکتا ہے اور مسجد میں انسان بنے گا، تو مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ بن گئے اس زمانے میں کہ مسجد میں جی بھی لگ رہا ہے، دعوت میں اعمال دعوت میں دل نہیں لگ رہا ہے، دعا میں جی نہیں لگ رہا ہے. پھر ہمارے حضرات نے یہ جو 4 مہینے حاجی صاحبان کے لیے اور ایک ساتھ جو علماء کرام کے لیے ہے، یہ کس لیے؟ فرماتے جی لگانے کے لیے، مناسبت پیدا ہونے کے لیے، عادت ڈلوانے کے لیے. حضرت کے مختلف الفاظ ہیں. اور اس کا اگر میں خلاصہ عرض کر دوں تو خلاصہ اس کا آسان زبان میں یہ دیکھے گا کہ 4 مہینے سال ہے داخلہ لینے کے لیے. جس کا جی لگ گیا مسجد میں اور جس کا جی لگ گیا ہمارے مسجد میں اور واپس جا کر اپنے مسجد میں اپنے مشاغل کے ساتھ کر رہے ہیں، مبارک کو اس کو داخلہ بھی نہیں گیا. کیا مل گیا؟ داخلہ. اور جس کو داخلہ مل گیا 8 مہینے اپنے مقام پہ رہو، شام کو چلتے رہو، انعامات کو کرتے رہو. جس دن کمزوری محسوس ہو جائے اور جس کو اللہ نصیب کرتا ہے اس کو پریشان ہو جاتا ہے، جس کا یہ صرف ختم ہو اس کو بدل چلتا ہے. جب بھی کمزوری محسوس ہو جائے تو فوراً کم سے کم 3 دن کی جماعت بنا کے باتر کرنے کے لیے نکلو اور یکسوئی کے ساتھ مسجد میں رہو اور انعامات میں رہو، تاکہ بیٹری چارج ہو جائے اور دوبارہ آ جاؤ. اس طرح 8 مہینے چلتے رہو اور 8 مہینے کے بعد دوبارہ 4 مہینے کے اول نمبر 4 مہینے ہیں، 2 نمبر پہ چل رہے ہیں. تحقیق اس کی بھی نہیں کر رہے. اللہ کے راستے میں 100 شام دنیا ہمارے یہاں سے بہتر ہے، لیکن چل رہا ہے. 3 چلے بہت بڑا فرق ہے. 3 چلے کے لیے آ جاؤ اور یکسوئی کے ساتھ بالکل سب کو چھوڑ کر کے سب سے رابطے ختم کر کے مسجد میں رہو، ہمارے مسجد میں رہو کر کرنا ہے تاکہ اور جی لگ جائے. اور پھر جو اپنے مقام پر 8 مہینے رہو، پھر آج جو 4 مہینے کی اس طرح 2 دفعہ، اب تیسری دفعہ بسم اللہ کر کے سال کی جماعت بنا اپنی مسجد سے بنانے کی کوشش کرو، بنا کے لے آؤ اور ان کے ساتھ پھر سال ہو، اگر نہیں تو 7 مہینے کے لیے آ جاؤ. اس طرح چلنا ہے ہم نے، اس ترتیب کے ساتھ جب تک بن نہ جائے. میں اس لیے جلدی کر رہا ہوں کہ درگاہ میں کوئی سانس لے لو تو میں کہتے ہیں اس طرح چلنا کہتے ہیں ہم بہت. یہ ہمارے بزرگوں نے جو نصاب بنائی لوگوں کو مروانے کے لیے نہیں ہے کہ بھئی اس طرح سب اس پر عمل شروع کرے تاکہ سب مر جائے، زمین خالی ہو جائے، کیا ہو جائے. یہ سب کو بنانے کے لیے امت بن جائے، مسلمان بن جائے، اس کے لیے ترتیب بنائی کہ بھئی اعمال کو اس ترتیب کو شروع کرو، جلدی نہ کرو. انسان کے بننے میں وقت لگتا ہے، لیکن بنے گا وہ جو روزانہ اپنے بننے کے لیے محتاج بن کے صحیح طریقے سے کرنا شروع کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اس بننے پر سال لگیں گے جب تک بن نہ جائے. اور بننے سے مراد کیا ہے؟
لیکن کہتے میں مناؤں اللہ کا شکر ہے، میرے اس فکر میں تکلیف کرنا. بننے سے مراد کیا ہے؟ بننے سے مراد یہ کہ اپنے مرضی ختم ہو جائے، اپنے آپ کو حوالے کرو. قرآن پاک میں ارشاد خدا بندی ابراہیم علیہ السلام کو حکم اسلم قال اسلمت لرب العالمین. یہ ہے کہ دل بھی اللہ کو دے دو، اپنی مرضی ختم کرو، دل بھی دے دو، اعضاء جوارح بھی دے دو، جو حکم آ جائے کہو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ہر جگہ ہمارے در فرماتے کہ اللہ کے ساتھ جی لگ گیا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو گیا ہے، اللہ کو معبود اور مقصود بنا دیا ہے. اس کی نشانی کیا ہے؟ ابراہیمی قربانی کسوٹی. اگر ہر حکم کے لیے دل و جان سے تیار ہے تو سمجھو کہ تعلق پیدا ہو گیا ہے. اور اگر کچھ احکامات اپنے نفس کے مطابق بہت آسان ہیں، جو نفس کے خلاف اس پہ چلنے میں مشکلات ہیں، کہتے جی ٹھیک ہے لیکن کچھ تقاضے ہیں. حضرت فرماتے تقاضے نہیں بیماریاں ہیں. بیماری کا احساس نہیں ہے، بیماریوں کا نام تقاضے رکھ دیا. تو ہر حال میں حکم کو دیکھ کے چلنا یہ بننا ہے. اللہ سب کو بنا دے پوری بندہ. اور جو بندہ بن جائے گا تو ختم نبوت کی برکت سے جو ذمہ داری امت کی طرف منتقل اس سے آگے کی بات ہے وہ نمائندگی ہے. بندگی بھی تو سب شریک ہے، امم سابقہ بھی یہی امت بھی ہے. جو بن جائے گی امت محمدیہ میں سے اللہ پاک ان سے کام لے گی، وہ نمائندے بنے گی. لیکن جو خود بنا ہوا نہیں ہے، جو خود ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو نمائندہ کیسے بنا؟ ہمارا ذرا فرماتے کہ جو آدمی خود اپنی حکومت کے باغی ہے، حکومت کے قانون کے خیال نہیں رکھتے، سارے احکامات توڑ رہے، قوانین توڑ رہے، کبھی ہو سکتے ہیں کہ اس ملک والے اس کو اپنا سفیر بنا دے سعودی عرب میں کہ 5 نمازیں حرم شریف میں پڑھو اور اس بالغ کو سفیر بنا دے اور سارے اخراجات آپ کو ہم دیں گے. باغیوں کے لیے سفارت خانہ ہوتے ہیں، جیل خانہ ہوتا ہے. وہ جو کام اللہ پاک لیں گے کن سے لیں گے؟ امت محمدیہ سے لیں گے. نبوت کسی کو نہیں ملے گی، لیکن کن سے رقم دیں گے؟ حضرت فرماتے جن کی زندگی اپنی دعوت کے اندر بین سے بن جائے گی، ان سے اللہ کام دیں گے. وہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، کسی مخلوق کے ساتھ نہیں ہے. تم کے بھی نہیں رہنا. اور خدا نخواستہ جس کی زندگی نہیں بنے گی اندر بار سے، جتنا بھی تعلقات پیدا کرے، جتنا بھی شور مچا لے، اس سے کام نہیں لیا جائے گا. کوئی سرکاری کام نہیں، انبیاء علیہ السلام کی محنت. تو ہمارے حضرت فرماتے اگر ہم اس کو آسان کرنا چاہے تو لفظ میں تو دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ بندگی اور نمائندگی. کہ انسان بندہ بن جائے، اور جو بندہ بن جائے گا اللہ اس کو نمائندہ بنا دے گی. نمائندے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ دکانداری نہیں ہے. نمائندے سے مراد یہ کہ اللہ اس کو اپنا تعلق نصیب فرما دے، اللہ اس کو ہدایت دے دے، اس کا دل سرچشمہ ہدایت بن جائے، اور پھر اللہ اپنے مخلوق کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا. یہ کام ہدایت کا پہلو. یہی ہم نماز میں پڑھ رہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اور ایسا کر دو تو دل پھر جائے اللہ کی طرف. تو مسئلہ انتہائی آسان ہے. سب سے پہلا مطالبہ ہم سب سے کیا ہے؟ یقین بدلنے کا، یقین ٹھیک کرنے کا. اس کے بغیر آگے اعمال جس طرح چاہتے اللہ پاک ہم سے وہ اعمال نہیں ہوں گے جو قبول شدہ ہوں گے. یقین ٹھیک ہو جائے اور یقین کے ساتھ نیت ٹھیک ہو جائے. حضرت فرماتے جذبات بدل جائے. جذبات کیا ہوتے ہیں؟ اندر کی نیت اور طریقے بدل جائے. اس پر کیا ہوگا؟ صرف یقین بدلنے پر اللہ جل جلالہ راضی ہو کر جنت عطا فرمائیں گے. اور کتنی بڑی جنت! اس دنیا سے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، کئی گنا بڑی جنت اللہ دے گی. فی کس فی خاندان، اتنی بڑی جنت. وہ 10 جو ہم نے سنا وہ تو مجرموں کے لیے ہے جو سب سے آخر میں جہنم سے نکل کر کے آئیں گے. ایمان والے ہیں لیکن جرائم کے ساتھ. وہ عمل نمبر والوں کو جو اللہ جنت دے گی اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اور دنیا میں اللہ کیا دیں گے اس یقین والوں کو جن مخلوقات کے یقین اندر سے نکل جائے اور مخلوق کی بجائے اللہ کے ذات و صفات پر یقین دل میں آ جائے. اللہ جل جلالہ خوش ہو کر، راضی ہو کر ان تمام کائناتی نقشوں کو اللہ جل جلالہ مسخر کر کے قدم میں ڈالے، غلام بنا دیں گے. اب اللہ حیات طیبہ
کس طرح بننے کے لیے کون تیار ہے بھائی؟ اس کے لیے اللہ جزائے خیر دے، ہاتھ خیر سے خالی نہیں ہے، لیکن اس کی جو ایک محنت ہے وہ محنت رواج میں نہیں ہے، اس محنت کا نام ہے دعوت اللہ۔ وہ ہم سمجھتے ہیں نا جو محنت مروجہ ہے کہ وہ بڑا وزن اٹھا دے، پسینہ آ جائے، دوڑتے ہوئے محنت یہ ہوئی، وہ یہ نہیں ہے۔ ہاں اس میں قربانی آئے گی، اس کی بنیاد ہے، لیکن محنت ہے دعوت اور دعا۔ جتنی قربانیوں کے ساتھ دعوت دعا میں لگو گے اتنی ترقی ہوگی، لیکن اصل محنت دعوت اور دعا۔ حضرت فرماتے کہ ویسی یقین پیدا کرنے کے لیے روزانہ ایمان و یقین کی دعوت دیں گی۔ اللہ کی بڑائی سمجھانا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، 5 آیات شروع کی جو نازل ہوئی وہ صرف بتانے کے لیے کہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، مسئلہ نبوت آپ کو مل گئی، کرو گے کیا، عملی شکل کیا ہے۔ اس کے بعد فوراً وہی آئی جو اگلی ہے اس کے بعد جو وہی آئی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ کہ عملی شکل کیا ہے؟ نبوت ملنے کے بعد، منصب ذمہ داری عطا ہونے کے بعد کیا کرو گے کہ اللہ کی بڑائی۔ حضرت فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور صحابہ کرام بھی جو ایمان لا رہے ہیں مکہ مکرمہ میں اتنے اللہ کی بڑائی سمجھائی کہ لات عزیٰ کی دجیاں اڑا دی۔ اور ہر زمانے کے لات عزیٰ الگ الگ ہے، اس وقت کے لات عزیٰ وہ نہیں ہے جو وہاں پڑے ہوئے تھے، یہاں کچھ اور بڑا ہوا۔ تو روزانہ ایمان یقین کی دعوت دینی ہے کہ کل کائنات کے خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کائنات کو اور کائنات کے ہر ذرے کو اور ہر فرد کو اللہ نے بنایا ہے۔ یہ بنے ہوئے خود کوئی شکل بن نہیں سکتے، اللہ نے بنایا۔ اور جو بنے ہوئے ہیں یہ سب محتاج ہے، اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ پاک استعمال فرما رہے ہیں۔ اللہ ان کی شکلوں کو بھی بدل سکتے ہیں، شکلوں کو باقی رکھ کر خاصیتوں کو بھی بدل سکتے ہیں۔ لکڑی کو اژدہا بنا دے، اژدہے کو لکڑی بنا دے۔ اور صرف مسئلہ لکڑی کے اژدہے کی حد تک محدود نہیں ہے، جتنے بنی ہوئی شکلیں اس دنیا میں، حکومت کی شکلیں ہیں، مال کی ہے، بجلی کی ہے، گیس کی ہے، زمین پر ہے، خلا میں ہے، جتنے بنی ہوئی شکلیں ہیں یہ ساری شکلیں کس کی بنائی ہوئی ہیں اور کس کی مخلوق ہے؟ اور یہ سب اللہ کے قبضے میں ہے۔ ان شکلوں سے وہ نہیں ہوگا جو یہ شکلیں جن کے ہاتھوں میں ہیں وہ چاہیں گے، یا یہ شکل خود مختار نہیں ہے کہ آ کے اپنی مرضی جو چاہے کر لے، کہ نہیں، جن کے اندر خاصیتیں موجود ہیں، اس کا انکار نہیں ہو رہا ہے، خاصیت ہے، لیکن خاصیت مثلا آگ کو لے لو، آگ کے اندر جلانے کی خاصیت ہے۔ اب آگ کے اندر جلانے کی خاصیت تو موجود ہے، لیکن آگ جلانے میں آزاد ہے یا پابند ہے؟ خود مختار ہے کہ جس کو چاہے جلا دے اور جس کو چاہے نہ جلا دے۔ خاصیت ہے یا خاصیت تو ہے، لیکن آگ اپنی خاصیت کے استعمال میں آزاد نہیں ہے۔ اور آگ جس کے ہاتھ میں نمرود نے آگ جلائی، نمرود کے قوم میں، تو یہ نہیں ہوتا کہ میں اکیلے ہوں تو میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، وہ چیز آگ ہاتھ میں آ جائے تو ہم دونوں مل کر ابراہیم علیہ السلام کو ختم کر دیں، وہ دونوں جمع ہو گئے۔ ان کے ہاتھ میں آگ بھی، آگ کے اندر کیا ہے؟ جلانے کی خاصیت بھی ہے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کس کا استعمال ہو رہا کس کے ہاتھ میں ہے، اور جس اللہ کے ہاتھ میں سے روکتے کہ نہیں۔ اس طرح جتنے بنی ہوئی شکلیں دنیا میں، اور ہم سب جو ہیں جو دکھائی دے رہے انسانوں کے اندر، یہ ان کی ذاتی نہیں ہے، یہ کس نے دیا، اور اس کا استعمال ہونا نہ ہونا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ سے۔ اس طرح اللہ کی بڑائی سمجھانی اور اب وقت وقت کر ان کی ربوبیت سمجھانی ہے کہ پرورش کا نظام بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ رب العالمین ہے۔ ارادہ فرما دے تو اسباب تربیت کے بغیر، صحرا کے بغیر، شکلوں کے پال کر کے دکھا دے اور دکھا دے۔ اب اللہ کا ارادہ نہ ہو تو پرورش کے اسباب کے اندر زندگی بگاڑ دے۔ انبیاء علیہ السلام کے قصے سنانا، صحابہ کرام کے واقعات سنانا، اپنے قصے کہانیاں نہ سنانا۔ اور انبیاء علیہ السلام کے قصوں میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے، وہ قصے سنانا جس کا ذکر قرآن حدیث میں صاف صاف موجود ہے، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اور قصے سنانا
قصہ گوئی کے لیے نہ ہو کہ 2-3 قصے یاد کرو تو انشاءاللہ شب جمعہ کا بیان ہو سکتا ہے. حضرت فرماتے ہیں قصے سنانا ہم کہہ رہے ہیں کس لیے اس لیے سناؤ کہ انبیاء علیہ السلام کے قصوں میں قرآنی قصوں میں اللہ نے اپنی قدرت کو دکھایا ہے. اس قدرت پر یقین پیدا کرنے کے لیے ہمارے مولانا درشاہ صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو قرآنی قصے اللہ کے کارنامے ہیں، اللہ کے کارنامے سناؤ تاکہ اللہ کی طاقت پر یقین آ جائے اور اللہ کی طاقت کا یقین نکل جائے جیسے. اور وہ تقریباً سب کو یاد ہے. یا دہانی کے طور پر عرض کر دیتا ہوں، مثلا سب کو یاد ہے کہ دشمنوں نے مل کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا ہے. اب آگ کے اندر آگ سے بچنے کی کوئی ظاہری سبب دکھائی دے رہا ہے کسی کو؟ ہے نہیں تو کیا دکھائی دے گا؟ کیا سبب ہے آگ سے بچنے کا، آگ کے اندر بڑھنے کا، عزت ملنے کا، کامیابی ملنے کا، غلبہ ملنے کا؟ کچھ دکھائی دے رہا ہے؟ کوئی لیکن ہے؟ کوئی لیکن نہیں ہے. حضرت فرماتے ہیں جو لیکن والے ہوتے ہیں نا کہ اللہ ہی پڑھتے لیکن، اللہ ہی دیتے لیکن، اللہ ہی کرتے لیکن، ان کا اصل یقین دل کے لیکن پر ہے. یہ لفظ اللہ زبان پر تکیہ کلام ہے. تو ہمارے لیکن میں سے وہاں کوئی لیکن نہیں ہے، میدان خالی ہے. البتہ جو لیکن اللہ کے ہاں ہے، اندر کے تعلق مع اللہ ہے، اللہ کے ساتھ پر توکل ہے، اعتماد ہے، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہے، اللہ کے حکم پہ جان دینا ہے، وہ سب کچھ موجود ہے. لیکن وہ ہمارے لیکن تو وہ نہیں، ہم تو لیکن چیزوں میں کہتے جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے. یہ کارخانے ہی، یہ دکانیں ہی، ظاہری نقشے ہیں. ان لیکن میں سے کوئی لیکن نہیں ہے. اللہ نے ارادہ فرمایا پالنے کا، عزت دینے کا، کامیابی دینے کا، غلبہ دینے کا، سب کچھ ہو گیا. کس نے کیا؟ اللہ. اور کس طرح کیا؟ اپنی قدرت سے. اللہ جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے. اپنے کرنے میں کسی مخلوق کے محتاج نہیں ہے. اور کسی مخلوق کا جب نام آ جائے تو اللہ کرے مجھے بھی یاد ہو، آپ کو بھی یاد ہو کہ مخلوق سے مراد سب سے پہلے میں خود ہوں. حضرت فرماتے کہ دیکھو بھائی، ایمان بننے کا، یقین ٹھیک ہونے کا بالکل واضح راستہ دعوت ہے. لیکن غور سے سن لو، منطقی دعوت نہیں. منطقی دعوت کیا ہوتا ہے؟ اس پر حضرت نے قصہ سنایا کہ 2 بھائی لڑ رہے تھے آپس میں. ایک بھائی دوسری بھائی کو گالیاں دے رہے تھے. کسی نے کہا کہ بھائی کچھ شرم کرو، جس ماں کو گالیاں دے رہے ہو تو آپ کی بھی ماں ہے نا. اس نے کہا اپنے منطق نہیں پڑھی، میرے ماں کی 2 حیثیتیں ہیں. اس حیثیت سے کہ میری ماں ہے تو قابل احترام ہے، اور اس کو یہ ہے، پھر یہ ہے، تحت قدم الجنہ. اور اس نسبت سے کہ اس کی ماں ہے پھر غریض گالی شروع کر. حضرت فرماتی منطق کی دعوت سے نہیں ہوتا کہ کارخانوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، بچہ کے پر کے برابر نہیں. جب تک آپ کے ہاتھ میں میرے نام کر دو تو انشاءاللہ کچھ ہو جائے. ان پیسوں سے نہیں ہوتے جب تک آپ لوگوں کے جیب میں ہے. میرے جیب میں آ جائے تو آپ مڑ جاؤ. یہ منطق کی دعوت ہے. کیا ہے اس منطق کی دعوت سے اندر فرق نہیں پڑے گا. وہ تو انبیاء کے قصے امام یقین کی بات اس لیے کہنا ہے کہ اندر کی جو غیر اللہ ہے، جو خود ہے، جو غیر پر یقین بنا ہوا ہے، اس کو توڑ کر کے پھینک دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی بچے کو صحرا میں چھوڑ دیا. قصہ سب کو یاد ہے نا. اللہ کرے زبان پر بھی شروع ہو جائے. بالکل واضح. آخر میں کھجور بھی ختم، پانی بھی ختم. اور بتاؤ کیا ہے؟ کچھ نہیں. اللہ نے ارادہ فرما دیا پالنے کا، عزت دینے کا، کامیابی دینے کا، دنیا کے امام بنانے کا، اس جگہ کو مرکز عالم بنانے کا. سب کچھ ہو گیا. کس نے کیا؟ اللہ نے. اور کس طرح کیا ہے؟ اپنی قدرت سے. تو ایک دفعہ تو سب اپنے زبان سے کہو، اللہ جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے. اپنے کرنے میں کسی مخلوق کے محتاج نہیں، اور کسی مخلوق سے مراد اپنے سب سے پہلے میں. یہ جو میں ہوں، حضرت فرماتے ہیں اپنے یقین اندر سے نکل جائے، اپنے متعلق کا شکل ہو گیا کہ اندر سے نکل گیا تو غلط یقین کیا. یہ نکل کے تو امریکہ بھی نکل جائے. اور اگر یہ اندر پڑے ہوئے تو مشکل ہے. وہ کسی نے آ کے امام صاحب سے مسئلہ پوچھا مسجد میں کہ وہ کنویں کے اندر کوئی جانور گر گیا ہے، ہم نے اتنے ڈول پانی نکالے، کیا حکم ہے؟ تو امام صاحب نے پوچھا وہ مردار کہاں ہے؟ کہ وہ تو اندر پڑا ہوا ہے. کہ وہ مردار اندر پڑا ہوا ہے تو نکال دے رہا کچھ نہیں ہوگا. پہلے مردار کو نکالو. کس کو نکالو؟ مردار کو پہلے نکالو، اس کے بعد پھر کہو کتنے ڈول پانی نکال دیں.
جب تک میں اندر پڑا ہوا ہے باقی نہیں دکھ رہی. لیکن میں مخلوق، مجھے اللہ نے پیدا کیا، مجھے اللہ نے بنایا. یہ جو مجھے اللہ کی دی ہوئی اللہ ابھی واپس لے سکتے ہیں. میں اس اللہ کو کیسے ناراض کروں؟ اور پھر اپنے متعلق کا جو شکل جن لوگوں سے ہم ڈرتے ہیں، جن سے ہمیں امیدی واپس ہے، جن کے ہاتھوں میں ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، یہ اندر ہو کہ ان کے ہاتھوں میں، میرے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. ان کے ساتھ کیا کرو، کیا رویہ اختیار کرو؟ جو اللہ کا حکم وہی کرو. من اطاع للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان. وہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک راستہ خود ہی تجویز کرو اس پہ چلنا ہے. احکامات بدلتے رہتے ہیں. جس طرح مسجد میں ہر وقت مسجد میں رہنے کا حکم نہیں ہوتا، سب کو معلوم ہے. کبھی مسجد سے نکلنے کا بھی حکم ہوتا ہے، کبھی مسجد میں نہ آنے کا بھی حکم ہوتا ہے. اس طرح ہر جگہ احکامات ہیں. احکامات کے باب پر بن کے چلنا اور مقصود محض رضائے الہی. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، کوئی شکل نہیں، سب کچھ ہو گیا. کس نے کیا؟ اللہ نے اپنی قدرت سے. اللہ جو چاہتے ہیں اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کے محتاج نہیں. اصحاب کہف غار میں، اصحاب کہف غار میں کیوں گئے تھے؟ کوئی سونے کے لیے گئے تھے؟ سونے کے لیے نہیں گئے تھے، ایمان کی دولت کو بچانے اور محفوظ کرنے کی. کتنے سال میں؟ 309 سال. اب وہاں کیا شکل بننے کی، زندگی بننے کی، مسائل کے حل ہونے کی کوئی لیکن ہے؟ کوئی لیکن نہیں ہے. اللہ نے چاہا، اللہ نے ارادہ فرما دیا، بغیر لیکن کے اپنے قدرت سے اللہ پال رہے ہیں. اللہ پاک حفاظت بھی کر رہے ہیں، اللہ عزت بھی دے رہے. کس نے کیا؟ اللہ نے. اللہ جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کے محتاج نہیں. یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا اور کنویں سے نکال کر کے لے جا کر کے سب کے سب کے اوپر تخت پر کس نے بٹھا دیا؟ کیسے بٹھا دیا؟ ہمارے لیکن میں سے کوئی لیکن ہے، لیکن کرو تو یوں ہو جائے گا، پھر لیکن کرو تو اس کرسی پہ پہنچ کرے، یہ لیکن کرو تو یوں ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ کوئی لیکن ہے؟ کوئی لیکن نہیں ہے. کوئی انسانی دماغ سوچ بھی نہیں سکتا کہ جن کا آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، سب کے سروں پر بیٹھ جائے گا. اللہ نے بیٹھا دیا. حضرت فرماتے ارے ملک پرستو، ارے تختوں کی اور کیا ہے کرسیوں کی دیوانوں، اللہ کو راضی کر کے، اللہ سے مانگ کر کے اللہ پاک حکومت یوں دے دیتے ہیں. اس طرح سروں پر بیٹھا ہے، اس طرح یہاں بیٹھا ہے. پھر قصوں کو سننا سنانا یہ شفاء لما فی الصدور ہے، اندر کی خرابیوں کا اور غلط یقین کا علاج ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ. گھر کا محاصرہ ہے، قدم قدم پہ مخالفت ہے. اس خطرناک ماحول میں خیر و عافیت کے ساتھ اس زمین پر چلتے مدینہ کس نے پہنچایا اور کس طرح پہنچایا؟ اپنی قدرت سے. ان قصوں کو اتنا سننا، اتنا کہنا، اتنا سوچنا کہ اللہ کی قدرت پر یقین دل میں اب اتر کر پختہ ہو جائے، تاکہ اللہ کے لیے اٹھنا، اللہ کے لیے بیٹھنا، اللہ کے لیے بولنا، اللہ کے لیے دل، یعنی ہر جگہ حکم معلوم کر لے، جاہل بن کر کے نہیں اور غافل بن کر کے نہیں. ان باتوں کو پیدا کرنے کے لیے یہ دعوت ہے. اللہ سب کو توفیق نصیب فرما دے. بچی لگ جائے ہے آسان، لیکن نفس کے خلاف ہے. نفس کیا چاہتے؟ دعوت دینے میں کل جدید لذیذ، روزانہ ناشتے میں دال لو، بدل بدل کرو، اور مشکل یہ بن جاتا ہے. تقریر کرتے رہتے ہیں، مواز میں لگ جاتے، سمجھتے کہ دعوت کرنا میں اس کا وہ اپنی جگہ پہ اس کے انکار نہیں کر رہے، لیکن اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے، اپنے اصلاح کے لیے اگر ہے تو بار بار ہے. تو اللہ سب کو توفیق دے دے. سب کو چھوڑ کر کے جانا ہوتا ہے، لیکن جو سب سے بڑا دشمن نفس انسان ہوتا ہے وہی رکاوٹ بنتا ہے. ان کے ساتھ لڑنے کا نام کیا ہوتا ہے؟ مجاہدہ ہے. البخاری کی روایت ہے المجاہد من جاہد نفسہ بطاعت ہے. نفس کے ساتھ مقابلہ شروع کر. وہ ہمارے ایک سال کی جماعت 9 مہینے کی تشکیل سے واپس آئی. ایک بزرگ کارگزاری سن رہے تھے ان سے پوچھا سچ سچ بتا دو 9 مہینے کے اندر کتنی لڑائی ہوئی آپس میں؟ انہوں نے کہا شکر کہ ایک لڑائی بھی نہیں ہوئی. بھائیوں کی طرف بالکل محبت کے ساتھ 9 مہینے گزار کر کے آئے. بزرگ نے پتا فرمایا کہ اچھا پتہ چل گیا تم سبھی لڑ رہے ہوتے. وہ بیچارے لوگ گھبرا گئے کہ کس نے وہ شکایت کی ہے، لیکن بزرگ نے جملے کو جلدی مکمل کر دیا کہ تم سبھی لڑ رہے تھے اپنے نفس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ 12 کے 12 9 مہینے اپنے نفس کے ساتھ لڑ رہے ہیں. تو آپس میں کب لڑیں گے؟ وہ کہیں گے لڑنے کے لیے کون ہے؟ اپنا نفس ہے. اور اس کے ساتھ لڑنے کے لیے ہوتے جو ہمارے لڑیں گے
کی لاٹھی کے اوپر کا کام ہے کہ خودکشی نہ کر دیں. اور لڑنا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم اس طرف ہے، نفس کی چاہت اس طرف ہے، نفس کی چاہت کو چھوڑ کر کے اللہ کے حکم پہ چلنا، یہ نفس کے ساتھ مجاہدہ ہے. اب اس مجاہدے پر اللہ پاک کو روشنی نصیب فرمائے. اور پھر وہ دشمن منع بھی کریں گے، وسوسے بھی ڈالیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ یہ وسوسے ڈال لیں کہ بھائی ٹھیک ہے برکت کے لیے قرآن پاک کے قصے سناتے رہو، لیکن چلنے کا راستہ وہی جو مروجہ راستہ ہے. یہ جن کے ساتھ ہوا تھا اور اللہ نے جن کو یہ سب کچھ اپنے قدرت سے کر کے دکھایا ہے، دیا ہے، وہ اصحاب کہف تھے، وہ انبیاء تھے، وہ صحابہ تھے. آپ اصحاب کہف میں سے ہو. توبہ کرو، شب جمعہ کے لیے آئے. کس کے لیے آئے ہوا ہے؟ ہم تو جیٹے روڈ والے. کون ہے بھائی؟ یہ تو حواس کی خاص راستہ ہے. ایک جملہ کہہ دے سب کچھ ختم کر دیا. لیکن شکر ہے کہ اللہ جل جلالہ نے صرف قصے نہیں بیان کیا اپنی کتاب میں، قصوں کے ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی بتا دیا. پورا قصہ سنانے کے بعد کیا فرمایا؟ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. کان کھول کے سنو، جو صبر و تقوی اختیار کر کے اللہ کا بندہ بن جائے، اللہ اپنی قدرت میں سب کے سروں پر اس طرح بٹھا دے گا جس طرح مجھے بٹھا دی. سب کے سر پر کھولے. سنت اللہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. چلنے کی ضرورت ہے، راستہ پڑھو، مخصوص نہیں ہے، بند نہیں ہے. کیا مطلب چاہیے؟ اس طرح انبیاء علیہ السلام کے قصے سننا بھی، سنانا بھی، اور پھر اس یقین کی دولت اگر نصیب ہو جائے، اس پر اللہ کی طرف سے جو ہے انعامات ہیں جس کو ہم فضائل کہتے ہیں، وہ سنانا کہ یقین اندر آ جائے. اس یقین کے ہونے پر کیا ہوگا؟ جتنے وعدے قرآن پاک میں اس دنیا میں، وہ سب کام بھی ایمان پر ہے. اللہ جنتی زندگی نصیب فرمائیں گے، حیات طیبہ نصیب فرما دیں گے، مخلوقات کو اللہ مسخر کر دیں گے، رزق اللہ وہاں سے دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہے. آپس میں الفت محبت ہوگی، سارے دشمنوں سے حفاظت ہو جائے گی. یہ سارے وعدے پیسوں پر ہے یا ایمان پر ہے یا کارخانوں پر ہے؟ یہ اتنا سنانا کہ خود ہمیں احساس پیدا ہو جائے کہ بھئی اللہ کے وعدے ہیں. اور یہ بھی سن لو، جو عام ذہن بن گیا ہے کہ ہاں اللہ کے بے شمار وعدے ہیں لیکن 80 سال کے بعد مرنے کے بعد ہے، جس کے یہ ذہن بن جاتے ہیں وہ دن بھی نہیں چل سکتا ہے. اللہ کے وعدے دونوں جہانوں میں، ایک جہان بھی نہیں ہے. اگر یہ ذہن بن گیا ہے کہ دین پر چلنے پہ سب کچھ اللہ دے گے لیکن 80 سال کے بعد، کیا مانا 80 سال کے بعد؟ یعنی مرنے کے بعد. اور مرنا کب ہے کہ 80 سے پہلے جانے کے لیے بھی تیار نہیں. جس کا یہ ذہن بن جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر دین رسمی بن جائے گا. تحبون العاجل وتذرون الآخرہ، تحبون العاجل وتذرون الآخرہ. پیسہ کمانے کے لیے کہو تو مرنے کے لیے تیار ہے، نقد تیار ہے، انشاءاللہ کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایمان سیکھنے کے لیے اور جنت کے لیے کہو تو انشاءاللہ مشورہ کریں گے، دعا کرو انشاءاللہ، کوشش کریں گے، ارادہ ہے انشاءاللہ، میرا نام لکھ دو، پکڑنا نہیں مجھے. یہ اس غلط ذہنیت کا اثر ہے جو اندر بیٹھ گیا ہے کہ دنیا بنے گی پیسوں سے، دنیا بنے گی چیزوں سے، آخرت بنے گی ایمان و عمل سے. یہ خود ساختہ تقسیم ہے. وہ دھوکہ نہ کہ جن کو اللہ نے چیزیں ان کی دنیا نہیں بنی. قارون کی دنیا بن گئی، فرعون کی بن گئی، چیزیں اللہ نے ان کو دے دی. دنیا بھی تباہ و برباد ہو گیا، آخرت بھی تباہ و برباد. وَأَرَدْنَا عَلَىٰ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. سب کو اللہ نے غرق کر دیا دنیا میں. تو اس طرح انبیاء علیہ السلام کے قصے سننا، سنانا، ایمان کی فضائل بتانا، اللہ سب کو توفیق نصیب فرما دے. ہم سب کے پہلی سبق ہے. اب اس طرح جا کر ایک ایک بندے کو دعوت دے کے تشکیل کرنا. یہ ذرا غور سے سن اللہ سے خیر ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جا رہے لوگوں کو ٹھیک کرنے کی، اور ٹھیک ہے لوگوں کو ٹھیک کرنا مستحب کام ہے، ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے، نہ ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے. بھائی یہ جو ہم جا کر لوگوں سے کہہ رہے ہیں یہ اپنے بننے کے لیے ہے. آپ حضرت فرماتے کہ دعوت دو، خوب پھیرو، جاؤ، قربانی کرو، لوگوں کو خوب سمجھاؤ، لیکن اپنے آپ کو اناڑی سمجھ کے کرو. جس طرح گاڑی چلانے کے لیے کوئی بندے کو بیٹھاؤ گے تو کہاں بیٹھاؤ گے؟ ڈرائیور کی جگہ بیٹھاؤ گے. وہ ڈرائیور جس کو ہاتھ میں پکڑ کے چلاتے وہی کرے گا، لیکن اپنے آپ کو ڈرائیور سمجھتے ہیں؟ وہ کیا سمجھتے ہیں؟ ڈرائیور سمجھے گا تو بڑا حق نہیں کرے گا. یہ باریک فرق ہے. باہر والوں کو بھی دکھائی نہیں دے رہے ہیں، پتہ نہیں کیا اینک لگے ہوئے ہیں، اور اندر والوں کو بھی دھوکہ لگا ہوا ہے. جس کو بولنا چاہتا ہو کہتے ہو گے.
تو کب تک بولنا ہے، کب تک کہنا ہے، کب تک سننا ہے، کب تک سوچنا ہے، جب تک یقین اندر پیدا نہ ہو جائے. اور اس پہ سال ہر سال لگیں گے. مسئلہ مہینوں چلوں کا نہیں ہے. جہاں تک نصاب کا تعلق کہ 3 چلے ایک ساتھ جو ہے وہ تمہیں تذکیہ تک جی لگانے کے لیے، مناسبت پیدا کرنے کے لیے، عادت ڈلوانے کے لیے، اوسان الفاظ میں داخل دلوانے کے لیے کہ داخل میں جائے. یہی ایمان کی محنت، اخلاص کی محنت، تقویٰ کی محنت. اللہ سب کو توفیق دے دے. اور دیکھو اس میں تقسیم نہیں ہے، یہ سب کی ضرورت ہے. باقی احکامات تو مختلف ہیں. تاجروں کے احکامات تاجروں کے لیے ہے، حکومت کے احکامات حکام کے لیے ہے، فقیروں کے احکامات فقیروں کے لیے ہے، لیکن ایمان اخلاص سب کے لیے ہے. تقسیم کار ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے. 4 بھائی ہیں، آپس میں تقسیم کر لیں کہ دیکھو بھائی وہ زمین پہ جا کر زمیندار آپ کے ذمہ میں ہے، دکان پہ جانا دکانداری آپ کے ذمہ میں ہے، وہ کیا ہے 4 لوگوں کو سنبھالنا آپ کے ذمہ میں ہے، یہ گھر کے کام اور جتنے کیا ہے لوگوں کے ساتھ ملنا ہوتا ہے وہ میرے ذمہ ہے. ٹھیک تقسیم ہے، کر لیں بھائی چارہ ہے. لیکن اگلے دن یہ بھی تقسیم کر لیں کہ بھائی ایک تقسیم اور کرنی چاہیے. روٹی کھانا آپ کے ذمہ ہے، پانی پینا آپ کے ذمہ ہے، سونا میرے ذمہ ہے، کپڑے پہننا آپ کے ذمہ ہے. ایک دوسرے کے کام میں مداخلت نہیں کریں گے تو انشاءاللہ چاروں پہنچ جائیں گے. انشاءاللہ یہ بھوک سے مر جائے گا، وہ پیاس سے مر جائے گا انشاءاللہ، وہ سردی سے مر جائے گا انشاءاللہ، اور دوسرا پتہ نہیں کیسے مر جائے گا. بھائی یہ تقسیم کی چیز یہ نہیں ہے، یہ تو سب کی بھی مشترک ہے، سب کی ضرورت ہے. اللہ کی نبی سب ایمان سے کہا ہے. اس کے بعد پھر سارے احکامات زندہ ہو گئے. اب اس کا آسان طریقہ یہ صحابہ کرام کے فرمانے تعلم الایمان. علماء محققین محدثین نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام کا تعلم الایمان یہ تزکیہ ہے، یہ اصلاح نفس ہے، یہ انسان کا بننا ہے کہ کوئی ایمان پیدا ہو جائے. اس کی دعوت دے رہے ہیں، اسی کو سیکھ رہے ہیں، اس کے لیے ملکوں میں پھر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی ہے کہ دعوت کی ذمہ داری پر کی طرف منتقل ہوئی ہے تو دعوت بھی دو، ان کو بھی تیار کرو کہ تم بھی مسلمان ہو، آج تم بھی سیکھو ہم بھی سیکھ رہے ہیں. اتنا ہی کام ہے. باقی یہ بھی دونوں طرف اس میں مغالطہ لگ جاتے ہیں. کسی کو کندھے پہ اٹھا کر کے جہنم میں لے کے آؤ کہ جنت میں لے جانا ہمارے سے نہیں کر سکتے. وہ نبی کو کیا حکم ہے؟ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین. اپنے ذات سے آپ مکلف ہے اور باقی لوگ کو ترغیب دے دو، ذہن بناؤ. مانے تو بھی ٹھیک ہے، نہ مانے تو آپ کی ذمہ داری نہیں، پھر آگے میں جاؤں وہ جاؤں. لیکن خود تو ہم مکلف ہیں. یہ اللہ کے راستے میں پھرنا، جماعتوں میں جانا بالکل آخر تک ہے. یہ وہ نقشہ صاف ہے، اس کا انکار نہیں کرنا ہے. لیکن یہ نہ کہ سب کو چھوڑ کر کے وہاں چلے جائے. یہ سمجھو کسی جگہ نماز وجود میں نہیں ہے. اور کسی نے پوچھا کہ نماز کیا ہوتا ہے، کہ اس میں وضو بھی ہوتا ہے، تکبیر تحریمہ بھی ہوتے ہیں، قیام بھی ہوتے ہیں، رکوع بھی ہوتے ہیں، سجدہ بھی ہوتے ہیں. اور سب سے زیادہ جو قرب انسان کو حاصل سجدے میں ہوتا ہے. انہیں کہ توکل تو اللہ، سب کو چھوڑو سجدے میں پہنچو. کیا پہنچو؟ صبح سے لے کر شام تک سجدے میں رہے گا انشاءاللہ، بغیر قیام کے، بغیر رکوع کے، بغیر سجدے کے، بغیر وضو کے. کتنی رکعت نماز پڑھی بھائی؟ یہ جو جوش میں آ جاتے ہیں کہ سب کو ہلا دیں گے، سب کو اٹھا دیں گے. حضرت فرماتے بے شک اس کی فکر ضروری ہے، لیکن سب کو اٹھانے والے، ہلانے والے خود تو ہے. جاؤ سب کے دل اللہ کی طرف پھر جائے، اپنا دل تو پھروا کر کے دکھاؤ، پھر اللہ کو ذریعہ بنا دیں گے. جن کو اللہ پاک چاہیں گے آپ کے ذریعے اللہ ہدایت دیں گے. یہ امت کی ذمہ داری ہے. تو ذمہ داری اپنی جگہ پر ہے، اپنا بننا اپنی جگہ پر ہے، اور دونوں الگ الگ نہیں ہے لیکن چلنے بھی ترتیب ہے. اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے. تو پھر ہر ایک کو اتنا سمجھانا ہے. ہمارے سرکاری کام کی گھڑی کو دیکھو اتنے منٹ ہے، اتنے منٹ ہے. حضرت فرماتے سمجھانے کی پوری کوشش کرو. کتنی کوشش کرو؟ جب تک نقد تشکیل ہو وہ آدمی تیار ہو جائے. کیا خیال ہے کہ آدمی کو تیار کرنا آدھا گھنٹے میں ہوتا ہے، 15 منٹ میں ہوتا ہے. کچھ الفاظ آپ کے منہ کو مار دو کہ انشاءاللہ آپ 4 مہینے لے کر جاؤ گے. وہ کتنا پھرنا ہوتا ہے اور کتنا سننا ہوتا ہے اور اس کو بار بار سمجھانا ہوتا ہے. یہ وہ بندہ کر سکتا ہے جو اپنے بننے کی نیت کرے. اور اس میں پھر جو گزر رہا ہے تو انبیاء علیہ السلام صحابہ کرام کے قصے سنو. اس طریقے کی تشکیل بھی ہو، اور پھر تشکیل کرنے کے بعد ان کو بھی لانا ہے. اور پھر جب لانا ہے تو درمیانی اوقات میں، جو فارغ اوقات میں، اس میں اپنے آپ سے کہنا ہے. جب ایمان کی دعوت سن رہے ہیں تو توجہ سے سن رہے ہیں، جب دعوت دے رہے ہیں تو توجہ سے دعوت دے رہے ہیں. لیکن جب نہ سن رہے ہیں نہ دعوت دے رہے ہیں تو اندر سے خالی ہے. اس خالی اوقات میں کیا کریں؟ اس خالی اوقات میں یہ کرے کہ جو لوگ ان سے کہہ رہے ہیں اپنے آپ سے کہنا شروع کریں.
اس کا نام ہے قرآن کی اصطلاح میں تدبر اور تفکر۔ آج کل کے عام اصطلاح میں اس کا نام مراقبہ ہے، لیکن سونے والوں کا مراقبہ نہیں، جاگنے والوں کا مراقبہ ہے۔ اپنے دل کو مخاطب کر کے وہ جو لوگوں کو سنا رہے تھے ایمان یقین کے باتیں، انبیاء علیہ السلام کی قصے، اللہ کی قدرت و طاقت، اپنے آپ سے کہنا شروع کریں۔ اب یہ حدیث نفس کی توڑ ہے، اندر جو نفس باتیں کرتے ہیں نا، جب یہ شروع کرو گے تو موقع نہیں ملے گا۔ اور اگر ہم نہیں کریں گے تو خانہ خالی رہ دے گی، وہ شروع کرے گا۔ مدرسے میں بیٹھا کر کے، مسجد میں بیٹھا کر کے وہ کیا ہوتا ہے، قرآن شریف کے سامنے بیٹھا کر کے سامنے تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ ظاہری نقش ہے، اور جب خاموش ہے تو اندر سے وہاں پہنچا ہوا ہے۔ وہ گھر کے اندر پہنچ گئے کہ یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا، وہ مل جائے گا تو یہ ہو جائے گا، 2 گھنٹے کا مراقبہ ہوتا ہے، اور پتہ نہیں چلے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر جو خالی اوقات ہے، ان خالی اوقات کو خالی نہ چھوڑے، ان خالی اوقات میں حضرت فرماتے اپنے آپ سے کہنا شروع کر دے، اندر کی زبان ہے، اپنے آپ سے کہنا شروع کرے۔ اب اس طرح کرنے میں جو کچھ آ جائے وہ برداشت کرے۔ گھٹنوں میں درد ہو تو آنے دو، گرمی ہے تو برداشت کرو، سردی ہے تو برداشت کرو، پیسے لگ رہے تو خرچ کرو۔ یہ دعوت کی بنیاد قربانی ہے، محنت دعوت ہے، اس کی بنیاد ہے۔ قربانی کے ساتھ ہی تو پھر دعوت ہے، سب کچھ برداشت کرو۔ اور سب کچھ برداشت کرنے کے بعد پھر ہاتھ پہ لا کے رو رو کے مانا کہ یا اللہ مجھے وہ یقین نصیب فرما دے، وہ جو میں سن رہا ہوں، وہ جو میں کہہ رہا ہوں، وہ جو میں سوچ رہا ہوں۔ اپنے محنت پر یقین نہ ہو، میں بھی مخلوق ہوں، محنت بھی مخلوق ہے، مخلوق سے نہیں ہوتا ہے، کس سے ہوتا ہے؟ اللہ کے ارادے کے بارے مخلوق سے نہیں ہوتا ہے۔ اگر مخلوق سے ہونے گئے کہ آگے کے محنت کے ہو جائے گا، یہ غلطی کی تو اللہ سے رو رو کے ماننا ہے۔ لیکن محنت کیوں کر رہے ہیں کہ ہم مکلف ہیں، ہمارے ذمے ہیں۔ پھر اللہ سے رو رو کے ماننا ہے کہ اللہ مجھے وہ یقین نصیب فرما دے، وہ اخلاص نصیب فرما دے، وہ دولت نصیب فرما دے۔ اور کب تک؟ جب تک نصیب نہ ہو جائے۔ اور جلدی نہ کرنا، یہ چند مہینوں کی چیز نہیں ہے، سالوں کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاتھ تقابل تو نہیں ہے، سمجھانے کے لیے بتا دیتا ہوں۔ اس وقت جو مروجہ چیز ہے، وہ یونیورسٹی کا کالج جتنے بنی ہوئی ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ فنون سکھا رہا ہے، وہ علوم نہیں ہے، اس کو فنون کہتے ہیں۔ وہ کیا فنون ہے؟ پیسہ کمانے کا فن ہے، چیزوں کو حاصل کرنے کے فن ہے، چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے فنون ہے۔ اس فنون سیکھنے پر بلا مبالغہ 20 سال لگا اور کروڑوں خرچ کرتے ہیں، اور سب متفق علیہ، کسی کو اشکال نہیں ہے، رواج میں۔ اور امتحان پہ امتحان، امتحان پہ امتحان، کتنے سختیاں کر رہے ہو۔ اور جب 20 سال لگا کر سارے امتحانات میں پاس ہو جائے، اس کو کیا دیتے ہیں؟ آخر میں کاغذ دیتے ہیں، اس کا جو بھی نام آپ پڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہے، وہ کاغذ دے دیتے ہیں۔ اس کاغذ پر جنت کے دروازے کھلتے، ایک بھی نہیں کھلے گا۔ قیامت کے دن وہ عرش الہی کے سامنے کیکر کے صحیح میں بھی جگہ نہیں ملے گی اس پر۔ قبر میں کیا ہوگا کہ کچھ نہیں ہوگا، کہ کیا ہوگا کہ دنیا میں اس کاغذ پر نوکر بھی ملنے کا امکان ہے، وہ بھی یقینی بات نہیں ہے۔ کتنے کاغذ ہمارے سڑکوں پہ پھر رہے، پر دعا دے رہے کہ اللہ کا بیڑا ادا کرے، نوکریاں نہیں ہے، کیا نہیں ہے۔ اور 20 سال لگ رہے ہیں، ماشاء اللہ، کسی کو اشکال نہیں ہے، اس لیے کہ رواج میں۔ لیکن حضرت فرماتے کہ دیکھو ان لوگوں نے ہوشیاری کی ہے، وہ 20 سال لگواتے لیکن شروع کرتے پرائمری سے، 5-6 سال پرائمری میں ڈالتے ذہن بنانے کے لیے۔ جن بچوں کے ذہن بن جاتے ہیں پڑھنے کے، وہ خوشی خوشی پھر آگے جاتے ہیں آخر تک، اور جن کا ذہن نہیں بنا ہوا، جی نہیں لگ رہا ہے پڑھنے، وہ بھاگ جاتے ہیں۔ مروجہ چیز ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم نے ایمان اعمال صالحہ کی جو محنت جو غیر مروجہ ہے، اس میں جی لگانے کے لیے اپنے پرائمری کو 5-6 سال کے بجائے 4 مہینے حاجی صاحبان کے لیے، 1 سال علماء کرام کے لیے پرائمری بنا دی کہ اس میں اللہ کرے جی لگ کے داخلہ ہو جائے۔ تو اللہ سب کو توفیق نصیب فرما دے۔ اس طریقے سے پھر محنت شروع کریں گے تو اللہ سے امید ہے انشاءاللہ کہ بالکل واضح راستہ، یقینی راستہ، بلا خطر راستہ۔ لیکن نگرانی نہیں ہے، نگرانی کو مشورہ ہے، وہ کارگزاری اس میں سنا ہوتا ہے کہ غلطی کو پتہ چل جائے تاکہ غلط نہ چلے۔ اور اس کے ساتھ جب یہ اندر کی دولت حاصل ہو جائے گی، اعمال کو ٹھیک کرنا بالکل آسان ہے۔ اس میں سب سے پہلا عمل نماز ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے حساب اعمال میں جو ہوگا فرض نماز کی، اگر یہ صحیح ہے تو پوری زندگی ٹھیک ہے، اگر خدا نہ اس کے اندر خرابی تو سب کچھ خراب ہے۔ مسلمان کی زندگی بقدر نماز ہے، مسلمان کی نماز بقدر زندگی۔ اب نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن حضرت فرماتی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں نماز پر محنت نہیں ہے۔ قرآن پاک میں 2 قسم کی نمازیوں کا ذکر ہے،
ایک قسم کی نماز ہوئی جن کے بارے میں قرآن پاک میں فوائد للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ بھی مصلین ہیں۔ اور ایک قسم کی مصلین کون ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تو سمجھانے کے لیے بتایا کہ آسان کر دیتا ہوں، دو نمازیں ہیں، ایک بچوں والی نماز ہے، ایک صحابہ والی نماز ہے۔ بچوں والی نماز کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے، بس مسجد میں لے اور انشاءاللہ بچوں کی طرح چلتا ہے، نانی دادی سے جس طرح سیکھ کر کے آیا ہوا ہے، کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن صحابہ والی نماز جو ہے اس کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ایمان سیکھو، اخلاص سیکھو، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے، اور پھر نماز میں جسم کا استعمال ظاہرا بھی ٹھیک ہو، باطنا بھی ٹھیک ہو۔ اور یہ وہ بندہ کر سکتا ہے جس کو پتہ ہے کہ نماز کس لیے، نماز کی حقیقت کیا ہے۔ ایک شکل والے نہیں کر سکتے، نماز کی حقیقت سمجھ کر اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر پھر چلیں۔ فرماتے ہیں نماز کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ پاک کی قدرت سے براہ راست پیدا حاصل کرنے کے لیے نماز کا عمل دیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو نبوت کے بعد ان کے جتنے معجزات ہیں وہ سب ایمان، وہ سب نماز اور نماز کے بعد کے دعا کے نتائج ہیں۔ اللہ تفصیل سے پڑھنے کا موقع دے دے کہ جو صحیح کتابوں میں لکھو وہ ایسا ہے، انبیاء کے قصے پڑھ لیں۔ نمونے کے طور پر عرض کر دیتا ہوں، سلیمان علیہ السلام نے نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگا، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، کہ اللہ سب سے پہلے میرا آخرت بنا دے اور دنیا کو بادشاہت دے دے جو کسی کے پاس نہ ہو۔ یہ دعا مانگی، آگے کیا ایسا فرم والا ہوگی، ایک سطر کی دعا ہے، اسی میں جواب کے دے دو۔ اب درمیان میں جتنے انبیاء علیہ السلام کے قصے ہیں وہ بڑی بہت تیز چل رہی ہے، اللہ پاک توفیق دے دے، وہ جا کے صحیح معلومات کر کے پڑھتے رہے گا۔ آخر میں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں، بدر کی رات کیا کر رہے تھے؟ ساری رات نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز پڑھتے ہو مانگ رہے کیا ہوا؟ اس پر فرشتوں کا نزول ہوا۔ کتنے فرشتے؟ ہزار۔ اور صرف فرشتوں کا نزول نہ ہوا، ساتھ ہی کہ وما النصر الا من عند اللہ، اصل تو اللہ کی طاقت اور اللہ کی مدد ساتھ ہوئی، اس پہ سب کچھ ہو گئی۔ فرشتوں کا آنا تو کس لیے؟ تسلی دینے کے، اس لیے ہزاروں ہو گئے، ورنہ ایک فرشتہ کافی ہے۔ حضرت نے سمجھانے کے لیے بتایا ہے کہ اللہ کے مخلوق میں سب سے بڑی طاقت فرشتوں کی، ایک فرشتہ سارے انسانوں کے لیے کافی ہے۔ اور اگر بھائی سمجھانے کے لیے بتایا ہے کہ سارے دنیا کے چوہے کو میدان میں جمع کرو، بڑے چوہے بھی ہو، چھوٹے چوہے بھی ایک میدان میں جمع ہو جائے، اور درمیان میں ایک بلی بلا کے چور کو میاؤں کر دے، تو بڑے چوہے کہاں ہوں گے، چھوٹے کہاں ہوں گے، سب بھاگ جائیں گے۔ اس طرح ایک فرشتہ چیخ مار دے سب ختم ہو جائے گا۔ ایک فرشتہ کافی، ہزاروں نازل ہو رہے ہیں، اللہ کی مدد ساتھ ہے۔ یہ کس پہ ہوا ہے؟ نماز کے بعد کی دعا پہ۔ کیسے نماز سیکھنے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ بھائی؟ اس کی محنت کیا ہے؟ کہ اس نماز کو جو ہو رہا ہے اس کی نقد ہی نہ کرو، لیکن نقد پر محنت کرتے کرتے انسان اصل پہ پہنچ سکتا ہے، نقد بھی نہیں، لیکن نقد پر اتنا نہیں لگ جاتا، تکبر کرنے لگے وہی تباہ ہو جاتا ہے۔ تو جو نماز ہم سیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے راستے میں پھرنا ہے، قربانیوں کے ساتھ جا کر تمام مسلمانوں کے پاس جا کر اس نماز کی دعوت دیں جو نماز ہم سیکھنا چاہتے ہیں، اور اس نماز کی دعوت دے دے کر مسجد میں لانا ہے، اور پھر خود اس طرح نماز پڑھنے کی بڑی کوشش کرنا ہے، ان کو بھی لانا ہے۔ لیکن کہ ہمارے پاس دو نمازیں ہوں، ان کو سمجھانے کے لیے وہ نماز ہے، خود پڑھنے کے لیے یہ نماز ہے۔ ہاتھی کے دانت نہ ہو کہ کھانے کے لیے اور ہے، دکھانے کے لیے اور ہے۔ جو نماز بیان کر رہے تھے، جو نماز کی دعوت دے رہے تھے، فرض نمازوں میں، سنن مؤکدہ میں، قضا نمازوں میں بھی، نوافل میں بھی اس طرح نماز پڑھنے کی پوری کوشش ہو، اور جتنا ہو جائے شکر کرے کہ فضل و کرم ہے، احسان ہے اللہ کا۔ لیکن اللہ کے شان کے مطابق نماز بھی ہو کہ مانے کہ اللہ مجھے نماز نصیب کر دے۔ تو یہ ہے ایمان و اعمال صالحہ کی محنت، یہ ہے وہ طریقے جو اللہ کے نبی دے کر کے آئے ہیں، اور ہمارے آپ کی اصطلاح میں آسان کر دیا کہ کل میں نماز کی محنت۔ اب ان سارے اعمال کو محفوظ کرنے کے لیے اخلاق سیکھنا ضروری ہے۔ کسی کو تکلیف نہ ہو، ورنہ غیبت کرو گے، کسی کا مال کھاؤ گے، ظلم کرو گے، سارے مخلوق عمل وہ لے جائیں گے۔ ایک غیبت کرتی ہے، ساری برکت ختم ہو جائے گی۔ تو اخلاق سیکھنا بھی ضروری ہے تاکہ ہر ایک کو ہم سے خیر پہنچے، خیر کا ذریعہ بنے، کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، زبان سے بھی، حال سے بھی۔
غیبت بھی نہ ہو، بہتان بھی نہ ہو، ظلم بھی نہ ہو، حق تلفی بھی نہ ہو، اس کی بھی دعوت ہے۔ اور صحابہ کرام کے قصے ہیں، حیات صحابہ جلد ثانی کی تفصیل کے ساتھ، اور اللہ سے لوگوں کے بننا ہے۔ اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ تم آسان محنت ہے، مشکل ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ تمام اعمال صرف اللہ کی رضا کے لیے نسبت ہو، پنکھی کس لیے کہ ہوا دینے کے لیے، لیکن شرط یہ کہ پنکھا ہوا تک دے گی جب بجلی ہو، کیا ہو، چاہے جنریٹر کے ہو چاہے سرکاری ہو، لیکن بجلی ہو۔ اور اگر بجلی نہیں ہے تو پنکھے ہے لیکن ہوا نہیں ہے، کیا ہے؟ بغیر بجلی کے 500 پمپوں کے نیچے کسی کو بیٹھا دے خود بیٹھ جاتے، انشاءاللہ پسینہ آئے گا یا ہوا آئے گی؟ یہ 500 پمپوں کے نیچے پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ بجلی نہیں ہے۔ ان اعمال میں اگر غیر اللہ کے لیے لگیں گے، شہرت کے لیے، دنیا اخلاص کے لیے، مخلوق سے پیدا حاصل کرنے کے لیے، ان اعمال کو کرتے ہوئے میرے انسان ملے گا نہیں، پھر دھوکہ لگے گا کہ کیوں وہ اتصال ہو گئے۔ تو بار بار یہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کی دعوت بھی ہے، فضائل بھی ہے، سننا بھی ہے، اور اللہ سے مانگنا بھی کہ اللہ نے اخلاص نصیب کرنا۔ بھئی وہ محنت ہے جو رواج میں نہیں ہے، شکر ہے کہ کہنا سننا، یہ بچنا جمع ہونا، چلنا پھرنا رواج میں آ گیا ہے، سب کو الحمدللہ، لیکن یہ مت سمجھو کہ آخری درجہ ہے، منزل سامنے کہ ہم نے کہاں پہنچنا ہے، اور صحیح سمت کی طرف سے یہ راستہ بھی ہمارے سامنے۔ اس کے لیے اللہ جل جلالہ نے ایمان والوں کی جان و مال کو خرید لیا جنت کے لیے۔ مسلمان کی جان و مال کا سب سے اعلیٰ ترین مصرف یہ ادائی کلمۃ اللہ ہے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، دین زندگیوں میں آ جائے، کفر کا کلمہ پست ہو جائے، سب سے پہلے ہم بن جائے، سارے دنیا میں ایک ماحول بن جائے، اللہ انسانوں کو ہدایت دے۔ اس کے لیے جو طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے سے جان بھی لگاؤ، مال بھی لگاؤ، اور باقی اللہ کی مخلوق پر اپنے اوپر بقدر حاجت کلوا واشربوا ولا تسرفوا لکھے پڑھا گیا۔ ان باتوں کو پیدا کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اور نکلنے کی ترتیب کیا ہے بھائی؟ وہ تو جو بھی جتنا وقت دے دے، 100 کو شام دنیا میں معافیا سے قیمتی ہے، لیکن ترتیب یہ ہے کہ داخلہ لینے کے لیے 4 مہینے کیا ہے، اور جس کے 4 مہینے لگ گئے لیکن سب کچھ نہیں کر رہا ہے روزانہ، تو سمجھو کہ ابھی تک داخلہ نہیں ملا ہے، شکر ہے 4 مہینے لگ گئے لیکن جی نہیں لگا، تو دوبارہ 4 مہینے لگا دے، دوبارہ سال لگا دے، تاکہ روزانہ کرے۔ جس طرح چھوٹا بچہ ہے 1.5 فٹ کا ہے، یہ 5-6 فٹ کا بن جائے، اس کو روزانہ کھلانا ضروری ہے، پلانا ضروری ہے، مہینے میں 1 دفعہ کر لیجیے، روزانہ اس کو کھلاؤ پلاؤ اٹھاؤ دعائیں مانگو، اور انشاءاللہ جلدی نہ کرو، 6 فٹ کا بنے گا 16 سال کے بعد انشاءاللہ۔ وہ جسمانی ترقی ہے، تو انسان جو اصل انسان ہے روح کی ترقی پر کتنے سال لگے؟ اب اس کے لیے پھر جماعتوں میں جا کے کرنا ہے، اور لوگوں پر محنت ہے، اور ہمارے ہر تقاضے کیا ہے؟ تقاضا صلی اللہ علیہ ہے، اس سے پھر جتنے تقاضے بنا سکتے ہیں۔ تقاضا یہ ہے کہ جس مسجد میں جاؤ تو ہر مسجد میں جو آبادی ہے، ہر گھر سے ایک آدمی اللہ کے راستے میں پہنچے، فی گھر ایک آدمی، یہ تقاضا ہے۔ یہ خود ہمارے لیے بھی میدان محنت ہے، اور مقام والوں کے لیے بھی میدان محنت ہے۔ کیا خیال ہے آپ کے یہاں کراچی میں تو ماشاءاللہ ایک مسجد کے ساتھ کتنے کروڑ ہوتے ہیں؟ کوئی دیہاتی لاگت تو اور بات دیہات تو نہیں کہ بیمار کیا ہے 10-20 گھر ہے، سینکڑوں ہے، کتنے؟ اگر 3 دن کے اندر جو ہے اب ہر گھر سے ایک آدمی نکالنے کی ہم محنت شروع کریں گے تو 24 گھنٹے میں ہم فارغ ہو سکتے ہیں، اور جب انشاءاللہ اس طرح 72 گھنٹے صحیح لگائیں گے تو مقام والوں کو بھی ہوش آ جائے گی کہ بھائی ہمارے لیے تو بہت بڑا میدان محنت ہے، یہ تو ہم پورا مہینہ بھی لگائیں گے تو ہم لوگ نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ محنت اس طرح شروع کریں گے، جس طرح ایک جماعت کا نکلنا بھی اللہ کے ارادے پر ہو، وہ بھی محنت ہماری ذمہ ہے، اس طرح اس میں وہ کیا ہو تردد نہ ہو، ہر گھر سے ایک آدمی نکلنا بھی اللہ کے لیے آسانی ہم نیت کریں انشاءاللہ۔ تو کون تیار ہے؟ اللہ فی گھر ہے، اور پھر واپسی پر آ کر مسجد آباد ہو جائے، کیا مانا؟ یہ 5 اعمال صرف 5-6 آدمیوں کے لیے نہیں ہے، محلے میں جتنے گھر ہیں ہر گھر میں سے ایک آدمی باری باری اعمال میں مشغول۔ اللہ کرے یہ فضا بن جائے، اس کے لیے اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ تو کون تیار ہے اس کے لیے انشاءاللہ بھائی؟ یہ جو خاص اشارہ ہے جلدی پیسے فرمائیں 4 مہینے یہ جو آپ نے کہا ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ یہ ہو گیا، ہم نے فیصلہ کر دیا انشاءاللہ۔ اب اس کے لیے تقاضے آپ سب کو جو تقاضے بتا رہے تقاضے کو چلنا۔
جی فرمائیے، وقت 4 مہینے کے لیے ایک بات سن لو بھائی، یہ تشکیل کے دوران اٹھنا بالکل نامناسب بات ہے. مختصر فرمایا کرتے ہیں ناپسندیدہ شکل ہے. شکل وہ نہ ہو کہ سمیعنا وأطعنا، شکل وہ بتایا کہ سمیعنا وأطعنا. فرماتی شاہی اصطلاح ہے. آج کل بھی کہتے ہیں فلاں کی سمیع کو ناپسندیدہ قرار دے کے چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے. اس وقت